الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم امداد کن از بند غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر مشکلات بے عدد دارے ما المدد یا غوث اعظم پیر ما خذ یدی یا شاہ جیلا خذ یدی شیئا للہ انت نور احمدی طفیل حضرت دستگیر دشمن ہوئے زیر طفیل حضرت دستگیر دشمن ہوئے زیر طفیل حضرت دستگیر دشمن ہوئے زیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب تمام دیکھنے والے ناظرین خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ کریم اپنے حبیب کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے صدقہ توسل سے آپ سب پر اپنی رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائیں، ہر قسم کے شر سے، ناگہانی زمینی و آسمانی آفات و بلیات سے رب العالمین محفوظ و معمون فرمائے۔ آج کی یہ تربیتی کلاس بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے اور بڑی اس میں خصوصیت ہے۔ اس تربیتی کلاس میں ہم اپنے ان اسٹوڈنٹس کو جو خوش نصیب ہیں جنہوں نے عشرہ محرم الحرام میں ذکر و اذکار میں گزارا ہے، اور بالخصوص ناد علی کبیر اور ناد علی صغیر اور دیگر جو بھی اوراد لوگوں نے پڑھے ہیں، آج کی ہم کلاس میں حسب روایت جو تاریخ روحانی سینٹر کا شعبہ روحانی عملیات کی روایت رہی ہے کہ جب بھی کوئی فن، کوئی علم آپ کو سکھایا جاتا ہے، یا تو کتاب کی صورت میں آپ تک اس کی تفصیلات پہنچا دی جاتی ہیں، یا پھر تربیتی سیشن کا انعقاد کر کے آپ کو بتایا جاتا ہے، اسٹوڈنٹس کو موٹیویٹ کیا جاتا ہے۔ مختلف مقامات پر وہ سیشنز ہوتے ہیں، جہاں بھی روحانی اجتماع ہوتا ہے وہاں پہ تربیتی نشست ہماری ہوتی ہے۔ اسٹوڈنٹس سوال کرتے ہیں اور فقیر ناچیز اپنے علم کے مطابق جواب بھی دیتا ہے، اور یا پھر ہم یہ کرتے ہیں کہ کورس کے بعد ایک باقاعدہ کلاس ارینج کرتے ہیں جس میں ہم اس کے استعمالات بتاتے ہیں، جیسا کہ پچھلے کورس کو ہم نے اسراف عامر جب کروایا اور اس کا بھی ہم نے کلاس دی، اسی طرح اور جو خط مبارک تھا اس کے اندر اسراف عامر کے کورس میں تمام جنات کے جو معاملات تھے تو اس کی پوری ہم نے کلاس دی، وہ ویڈیو آپ ہمارے یوٹیوب پر دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح جو ہمارا روحانی عملیات کورس 6 منتھ کا ہے جو گزشتہ 8 سال سے چل رہا ہے بڑی کامیابی کے ساتھ، اس کے اوپر تو ہماری پوری ایک بک نور روحانیت کے نام سے موجود ہے، جس میں تمام اسباق بھی موجود ہیں اور اس کے استعمالات بھی موجود ہیں اور عملیات کرنے کے طریقے بھی موجود ہیں۔ یعنی اگر وہ کوئی بندہ بک لے لیتا ہے اور ایڈمیشن لے لیتا ہے تو اس کو پھر ٹیچر کی ضرورت نہیں ہے، وہ کتاب خود اس کی سرپرستی کرے گی اور اس کو گائیڈ لائن دے گی، اجازت ہماری ہوگی۔ اسی طرح اب ہم نے ناد علی کبیر، چونکہ روحانیت علم العملیات کی دنیا میں تاریخ روحانی سینٹر اہل سنت و جماعت حنفی بریلوی مسلک کا ایک مستند ترین ادارہ ہے، اور سلسلہ عالیہ تاریخ جہانگیریہ عثمانیہ کہ شیخ پیر و مرشد میاں حضور کی نظر فیضان سے یہ معرض وجود میں آیا ہے، اور انہی کی نظر عنایت سے بحمد اللہ تعالی علم العملیات میں تاریخیہ روحانی سینٹر اپنا یگانہ مقام رکھتا ہے، کیونکہ تاریخیہ روحانی سینٹر نے صرف عام عوام الناس میں عملیات یا وظائف کو اجاگر نہیں کیا، بحمد اللہ تعالی اس فن میں تاریخیہ روحانی سینٹر سے انجینئرز، ڈاکٹر، پروفیسر، علماء کرام، حفاظ، مفتیان کرام مستفیض ہو رہے ہیں بحمد اللہ تعالی۔ اس سے یہ معلوم چلتا ہے کہ دنیا کے زندگی کے ہر شعبے سے لوگ اس فن کو سیکھنا چاہتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں۔ تو ہماری یہ کوشش رہتی ہے کہ ہم ایسی کلاسز کا انعقاد کریں جس سے لوگوں کو موٹیویٹ کیا جائے، گائیڈ لائن دی جائے، جن کو بتایا جائے کہ آپ یو ڈو اٹ، آپ یہ کر سکتے ہو، آپ کے لیے آسان ہے، آپ کرنا جانتے ہیں، آپ سیکھ سکتے ہیں بحمد اللہ تعالی۔ سینکڑوں نہیں ہزاروں لوگوں نے ہمارے روحانی عملیات کورس سے مستفیض ہوئے، اور آج خلق خدا کی ایک بہت بڑی تعداد
ان سے فیضیاب ہو رہی ہے۔ میں صرف پاکستان کی بات نہیں کر رہا ناظرین، بحمداللہ تعالی تاریخی روحانی سینٹر سے علم العملیات سیکھنے والے دنیا کے آپ کو 50 سے زائد ممالک میں لوگ ملیں گے، یہاں تک کہ افریقہ میں بھی ملیں گے، امریکہ میں بھی ملیں گے، کینیڈا میں بھی ملیں گے، یو کے میں بھی ملیں گے، ہندوستان میں بھی ملیں گے، بنگلہ دیش میں بھی ملیں گے، نیپال میں بھی ملیں گے، سری لنکا میں بھی ملیں گے، ملیشیا میں بھی ملیں گے، اور پاکستان کے تمام صوبوں میں ملیں گے، آزاد و جموں کشمیر میں بھی آپ کو ملیں گے۔ یہ میرا کمال نہیں ہے، مرشد کی نگاہ کرم ہے اور رب کا فضل ہے، انما الاعمال بالنیات۔ آج مجھے بڑی خوشی ہوئی، علامہ عثمان مدنی صاحب ہمارے ساتھ لائن پر بھی ہوں گے، کافی عرصے بعد ان کا مجھ سے کانٹیکٹ ہوا تو انہوں نے مجھے کہا استاد صاحب آج ان کی میری بات ہوئی پہلی بار اس طرح کہ آپ کے جو پچھلے چینل کا جتنا ڈیٹا ہے، کتنا ڈیٹا تھا ہمارا اس چینل پر ناظرین، جتنا ڈیٹا ہے، یعنی پتہ نہیں ٹی ویز ہوتی ہے، جی ویز ہوتی ہے، کیا کیا ہوتا ہے، کتنی ڈیوائس بھر جائیں، وہ کہتے ہیں کہ وہ تمام ڈیٹا استاد صاحب میں نے ڈاؤن لوڈ کر کے رکھا ہوا ہے، میرے پاس سیف ہے اور میں اس سے آج تک مستفیض ہو رہا ہوں۔ تو یہ الحمدللہ رب العالمین سوشل میڈیا کا ایک فائدہ ہے کہ جو کام ہم نے کیا وہ لوگوں تک پہنچ گیا۔ بہرحال تو آج کی ہماری جو یہ تربیتی کلاس ہے یہ ناد علی کبیر کے متعلق ہے۔ بیٹا پانی دے۔ ناد علی کبیر کے استعمالات پر ہم بات کریں گے۔ ہم نے صرف 3 ٹاپک پر بات کرنی ہے۔ ایک تو ہم نے آپ کو عمل کی اہمیت ایک دفعہ دوبارہ بتانی ہے، اسٹوڈنٹ سے میں اپنے مخاطب ہوں۔ دوسری بات، اس میں ہم 3 ٹاپک پر بات کریں گے۔ عمل کو سلب کرنا، یعنی جادوگر کے جادو کو سلب کر لینا، کیسی قوت اور کون سا طریقہ ہوتا ہے۔ دوسری ہم بات کریں گے عمل کا پلٹ دینا، یعنی جادوگر کے جادو کو پلٹ دینا۔ تیسری ہم بات کریں گے دشمن کو ہلاک کر دینا، اور جادو کے کاٹنے کی بھی بات کر دیں گے ضمناً، بندش کو کھولنے کی بھی بات کر دیں گے ضمناً انشاءاللہ عز و جل۔ اور آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ آج میں بڑا زبردست جو ہے شکار آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، کہ ایسا راز کھول کے رکھ رہا ہوں کہ پھر آپ انشاءاللہ پریشان نہیں ہوں گے۔ یہ عمل کرانے کا مقصد بالخصوص میرے ہندوستان کے مسلمان بہن بھائی جن پر ظلم و ستم جو ہے بربریت ڈھائی جا رہی ہے، فلسطین، عراق، شام میں بھی ہے، پاکستان کے بھی کئی ایک علاقوں میں، مگر وہاں پہ ہمارے مسلمان بہن بھائی اقلیت میں ہیں، تو وہاں پر جو اکثریت ہے وہ ان پر ظلم کرتی ہے۔ تو اگر ناد علی کبیر کا کوئی عامل ہوگا، کوئی ناد علی کبیر کا ذاکر ہوگا اور اس کو اگر ورد میں رکھے گا تو پھر وہ کمال دیکھے گا۔ تو آئیے ہم اپنی گفتگو کا بھی آغاز کرتے ہیں۔ تمام ویورز سے کہوں گا، دیکھنے والوں سے کہوں گا کہ چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، بیل آئیکن کا بٹن بھی دبائیے، اور ساتھ ساتھ اس ویڈیو کو آگے شیئر بھی کیجئے۔ ساتھ ساتھ آپ کو ہم بتاتے چلیں بحمداللہ تعالی ہم سے اس عمل کو کرنے کے لیے محرم الحرام کے عشرے میں تقریباً 2400 کے قریب افراد نے جوائن کیا۔ ہماری ٹیم نے بڑی اچھے طریقے سے اپنی خدمات انجام دی۔ انشاءاللہ ٹیم کے کچھ ممبران بھی ہمارے ساتھ لائن پر ہوں گے، وہ اپنے تاثرات بھی دیں گے، انہوں نے کس طرح گائیڈ لائن دی، کیونکہ تاریخی روحانی سینٹر میں آپ کو بتا دوں اہل سنت و جماعت کا ایک ذمہ دار ادارہ ہے۔ بذات خود میں یہ نہیں چاہتا کہ اس فن کو اپنے تک قید رکھوں، میری یہ سوچ شروع سے رہی۔ پیر و مرشد میاں حضور نے جب ہمیں اجازت دی تھی یہ کام سکھانے کی، آج سے 10 سال پہلے کی بات ہے، تو یہی مقصد تھا کہ ہمارے اہل سنت کے علماء، حفاظ، قراء، دینی طبقہ آگے آئے، لوگوں کے جان و مال اور عزت کو بچایا جائے اور اس کے ذریعے دین کی خدمت کی جائے۔ اور بحمداللہ تعالی ہم اس میں بڑے اچھے طریقے سے کامیابی سے آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے۔ ادارہ ہے ہمارا، مسجد ہے، مدرسہ ہے، اسکول ہے، خانقاہ ہے، اسی طرح پنڈی میں بن رہا ہے، لاہور میں بھی ہم انشاءاللہ بنانے جا رہے ہیں قریب اللہ کے فضل و کرم سے۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ مقصد یہ تھا کہ دین کی خدمت ہو، اور اس میں بحمداللہ تعالی کامیابی مل رہی ہے۔ تو الحمدللہ رب العالمین کامیابی مل رہی ہے، یہ اللہ کا فضل ہے۔ تو مقصد جب انسان کا اچھا ہوتا ہے تو انسان کامیاب ہوتا ہے۔ بات وہی ہے کہ میں اپنی طرف نہیں رکھتا، میرا کام ہے اپنے شاگردوں کو انٹروڈیوس کرانا، ان کے اندر وہ اسکلز پیدا کرنا، یا ان کے اندر وہ چیز جو ہے صلاحیت اس کو اجاگر کرنا، ان میں اعتماد دینا، ان کی حوصلہ افزائی کرنا۔ کیونکہ ناظرین اگر آپ نے کسی کو تباہ کرنا ہے تو اس کو مایوس کرنا شروع کر دیں، اور اگر آپ نے کسی کو
آگے بڑھانا ہے تو اس کی حوصلہ افزائی کرنا آپ شروع کر دیں. یہ آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں. بحمداللہ تعالی ہم نے جب عملیات کورس سکھانے کا سلسلہ شروع کیا تو ہم نے لوگوں کی حوصلہ افزائی کی اور اس میں کامیابی ملی. اور آپ جتنے بھی لوگوں کو پڑھیں گے جو لکھنے والے لوگ ہیں, آپ جو بولتے ہیں اسکلز, تو اسکلز کیسے پیدا ہوتے ہیں, صلاحیت کیسے ابھرتی ہے, کیسے وہ انرجی آتی ہے کہ انسان اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہے کہ میں کچھ کر سکتا ہوں. جب اس کا ٹیچر یا اس کو کوئی رہبر و رہنما ہادی ایسا مل جائے کہ ہاں تم یہ کر سکتے ہو بیٹا, اگر ایک بار غلط ہوا دوبارہ ٹرائی کرو, دوبارہ کرو, ضرور کر لو گے انشاءاللہ. تو جب انسان کسی کی حوصلہ افزائی کرتا ہے تو وہ بہت آگے نکلتا ہے. اور میں اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ سینکڑوں لوگوں کو میں نے اپنے مرشد کے قدموں سے وابستہ کیا, خلافت کے تاج ان کے سروں پہ سجے, آج وہ مختلف خانقاہیں چلا رہے ہیں, ذکر و اذکار کے قریب لوگوں کو لا رہے ہیں. یہ اللہ کا فضل ہے, اللہ کا احسان ہے. تو اللہ تعالیٰ جس سے چاہے کام لے. تو ہماری انشاءاللہ ٹیم کے لوگ بھی آپ کے ساتھ ہوں گے. آئیے اب ہم ناد علی کبیر. ناد علی کبیر کیا ہے؟ ناد علی کبیر جو ہے یہ ایک دو دھاری ننگی تلوار ہے. یہ بات یاد رکھیے. آپ ناد علی کبیر کی اگر پوسٹ چل سکے گی ہماری ٹیم چلائے گی. اگر ناد علی کبیر کو آپ دیکھیں اور اس کی آڈیو کو آپ سنیں اور اس کو آپ پڑھیں اور پھر اس پر جب آپ غور و فکر کرتے ہیں تو اس میں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کس طرح اللہ رب العالمین سے, اللہ کے محبوب بندے سے کے ذریعے وسیلے سے مدد طلب کی, کس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے مدد طلب کی, پھر اللہ رب العالمین کی جو صفت قہاری ہے, جو جلال کی صفت ہے, جو مذل کی صفت ہے, اس کی کس طرح تکرار کرتا ہے انسان اور اللہ رب العالمین کے مبارک ناموں کے ذریعے سے مدد طلب کرتا ہے. اور یہ دعا خاص طور پہ مقہوری اعداء کے لیے, مقہوری اعداء یعنی دشمنوں پر قہر ڈالنے کے لیے دعا ہے, قہر ڈالنے کے لیے, دشمنوں کو تباہ و برباد کرنے کے لیے. ہر اعتبار سے یہ عمل کا اپنا ایک خاصہ ہے, یہ اس کا وصف ہے. اب آپ اسی کو اگر اللہ کی محبت کے لیے پڑھتے ہیں, اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ قہر و غضب میرے نفس پر ڈلے, میرے نفس کمزور ہو, تو یہ بھی ہو سکتا ہے. یا قہار و اسم قہری ہے, صفت رکھتا ہے. اب یہی اسم اگر آپ پانی پر اس نیت سے پڑھ کر پیتے ہیں کہ میرا دل عبادت میں لگے, تجربہ کر لے 5 دن کے اندر. اور یہی اسم قبرستان میں بیٹھ کر آپ پڑھیں کہ کوئی تباہ ہو جائے, پھر بھی تجربہ کر لیجیے آپ 5-6 دن کے اندر. تو انسان کی نیت کا بڑا دخل ہوتا ہے, اور نیت اس کی اچھی ہوتی ہے جو اپنے استادوں کا فرما بردار ہوتا ہے اور عمل پر یقین رکھتا ہے اور باادب رکھتا ہے. میں ضمناً تربیت کی باتیں بھی کرتا جاؤں گا کیونکہ گروپ میں بہت سارے لوگ بدتمیزی بھی کرتے رہے ہیں, تو ان کی تربیت کرنا بھی ہمارا فرض بنتا ہے. تو اب یہ عمل کی خاصیت ہے کہ یہ قہری عمل ہے, یعنی جلالی عمل ہے, جمالی نہیں ہے. اس سے آپ قہری تمام کام لے سکتے ہیں. مثلاً دشمن کو ہلاک کرنا, برباد کرنا, نقصان پہنچانا, جادو کا دور کرنا, جادو کا پلٹ دینا, عمل کا سلب کر دینا. مگر اس میں آپ کو یہ کانفیڈنس ہونا چاہیے کہ میں نے عمل کیا پڑھا ہے. اب دیکھیں بہت سارے لوگ یہ کہتے ہوئے ہمیں نظر آئے گروپ کے اندر, میں نے میسیجز سنے اور پڑھے کہ ہم نے عمل کر لیا, ہمیں ابھی تک تو بتایا نہیں گیا اس کا استعمال کیا ہے. میرے بھائی سب سے پہلے تو آپ اللہ کا یہ شکر ادا کریں کہ رب العالمین نے توفیق دی اور آپ نے یہ دعا پڑھ لی, اور آپ کی اتنی سرپرستی اور نگرانی کی گئی, آپ کا اتنا بوجھ پڑھنے کا اٹھایا پڑھوانے والے نے. یہ ابھی میرے اندر پتہ نہیں کیسے انرجی آ گئی, میں بات کروں, میرے دن بھر میں اور کل رات میں میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی, یہ مرشد کا کرم ہے. تو یہ پڑھوانے والے کا ہے کہ اس نے کتنا بوجھ برداشت کیا. اچھا فزیکلی بھی برداشت کیا, روحانی طور پہ بھی برداشت کیا, اور مالی طور پہ بھی برداشت کیا. مگر آپ کی شکایت اپنی جگہ, جبکہ ہم کہہ رہے ہیں تربیتی کلاس دیں گے. اچھا اگر آپ کو تربیتی کلاس نہیں بھی ملتی ہے, آپ کو اس چیز کا استعمال نہیں بھی آتا ہے, تو میرے بھائی جب آپ اس عمل کو پڑھتے رہیں گے, ریپیٹ کرتے رہیں گے, تو ان الفاظ کی جو نورانیت ہے, جو اس کا فیض ہے, جو اس کی برکت ہے, ہر لفظ اپنے اندر برکت رکھتا ہے. ایک برکت نہیں رکھتا, 1000 گنا برکت رکھتا ہے, 1000 گنا برکت رکھتا ہے. تو وہ برکتیں تو آپ کو ملیں گی, تو آپ کیوں ناشکری کر کے ان برکتوں کو زائل بھی کر رہے ہیں اور اپنے بزرگوں کے نافرمان بھی ہو رہے ہیں. تو جب آپ اگر کچھ استعمال نہ بھی آئے, صرف آپ اس کو پڑھتے ہی رہیں گے, تو جو عبارت کی اپنی برکتیں ہیں,
جو الفاظوں کی اپنی برکتیں ہیں، جو جملوں کے اپنے معنی ہیں، مطالب ہیں، اس کے فیوز و برکات باطنی آپ کو ملیں گے۔ پہلی بات تو یہ ذہن نشین کر لیجئے، ٹھیک ہے؟ پہلی بات یہ ذہن۔ اب رہ گیا اس کے خواص، اس سے فوائد اٹھانا، اس کو کام میں لانا۔ بے شک اگر کسی کے پاس ہتھیار ہے اور چلانا نہیں آتا تو بالکل بیکار ہے، مگر اتنا تو ہے نا کہ ہتھیار ہے۔ اگر کسی کو پتہ نہیں، آپ کو چلانا نہیں آتا، تو آپ کے پاس ہتھیار ہے تو سامنے والا ڈرے گا کہ اس کے پاس ہتھیار موجود ہے۔ تو یہ بیکار نہیں ہوتا کوئی بھی عمل، کوئی بھی ذکر، کوئی بھی وظیفہ۔ اپنے دل و دماغ سے اس وسوسے کو آپ ختم کر دیں، ٹھیک ہے؟ تو ہتھیار جب آپ کے پاس آ گیا تو وہ کیا ہوگا؟ اب سامنے والا آپ کا دشمن یہ جانتا ہے کہ اس کے پاس ہتھیار موجود ہے، تو یقیناً اگر وہ حملہ کرے گا تو بڑے طریقے سے کرے گا، 100 دفعہ سوچے گا کہ یار سامنے سے جواب مجھے بھی آ سکتا ہے۔ تو اب جب آپ نعت علی کبیر پڑھ ہی رہے ہیں تو اس کی عبارت کی برکتیں، فیوز آپ کو حاصل ہو رہے ہیں، تو انشاءاللہ عز و جل آپ نہ بھی چاہیں تو جو اس کے موکلات باطنی ہیں اور ظاہری ہیں، ناسوتی ہیں، ملکوتی ہیں، وہ آپ کے معاون و مددگار ہو جائیں گے۔ وہ آپ کو خود بخود گائیڈ لائن دیں گے۔ اگر آپ کچھ عرصے تک پابندی سے پڑھیں گے، آپ اگر اس پر توجہ کریں گے عبارت کے اوپر، تو آپ کے دل و دماغ میں باتیں القاء کی جائیں گی، جیسے کہ بہت سارے لوگوں کو نظارے ہوئے۔ ایک ہماری بہن ہے، ان کے بڑے طویل میسیج اب ہم چلا نہیں سکتے، بہت سارے اچھے لوگوں نے تاثرات دیے ہیں۔ انہوں نے کہا میرے اوپر جنات کے جو ہے نا بڑا لشکر تھا، اور جب میں نے یہ عمل کیا تو پہلے دن میں جو ہے پریشان ہوئی بہت زیادہ، مگر پھر جب 2-3 دن گزرے تو میں نے کیا دیکھا کہ غیبی مدد ہے، اور وہ جنات جو ہے ختم ہوتے جا رہے ہیں، اور اس طرح میں نے عمل مکمل کیا۔ وہ کہتی ہے میں نے زندگی میں بہت سارے اداروں سے تعلق جوڑا ہے اور عمل کرنے کی کوشش کی ہے، کبھی کامیاب نہیں ہوئی، یہ جنات مجھے نہیں کرنے دیتے تھے، مگر آپ سے جڑی تو الحمدللہ میں کامیاب ہو گئی۔ تو یہ مدد آتی ہے عبارت کی۔ اب آ جائے استعمالات پر۔ استعمالات بالکل آنے چاہیے، اس کا یوز آنا چاہیے۔ ہتھیار چلانا اگر آپ کو آئے گا تو اس کا آپ کو فائدہ ہوگا۔ عمل کو سلب کرنا، ہم اس پر بات کرتے ہیں کہ عمل کو سلب کرنا۔ عمل سلب کرنا کیا ہے؟ سلب کہتے ہیں کسی بھی چیز کو قبضے میں کر لینا، قید میں کر لینا۔ بہت سارے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہم لوگوں کا عمل سلب کر لیں، اور سفلی والوں کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ جب کسی روحانی معالج سے رجوع ان کا ملاقات ہوتی ہے تو ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ یار ہم ان کا علم سیکھ لیں، سلب کر لیں۔ یا پھر جب ایسی جگہ پر ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کہیں روحانی آدمی اور ذاکر آدمی بیٹھا ہے تو ان کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ کس طریقے سے اس کا عمل جو ہے وہ زائل ہو جائے، یا جس چیز سے یہ پڑھائی کرتا ہے، کام کرتا ہے، جس ذکر سے کرتا ہے، اس کی روحانیت کو قید کر دیا جائے۔ اول تو ہم روحانی کام کرنے والوں کو اس چیز سے بیٹا بچنا چاہیے کہ کسی کا عمل سلب کرنے سے، کیونکہ یہ آسان کام نہیں ہوتا، یہ ایک مشکل کام ہے۔ اور یہاں پر میں اس کا طریقہ تو بہت آپ کو آسان بتا دوں گا نعت علی کبیر سے، مگر کرنے سے گریز کرنا چاہیے، یہ بھی ساتھ ساتھ میں اپنی آپ کو نصیحت کروں گا۔ اس کی وجہ یہ کہ جب آپ اس چکر میں پڑھیں گے نا، عمل کو سلب کرنے کے چکر میں آپ اس کا عمل سلب کریں گے، اگر وہ سامنے جادوگر مضبوط ہوگا، اس کو پتہ چلے گا، وہ آپ پر اٹیک کرے گا، پھر آپ اس پر جائیں گے، وہ آپ پر جائے گا، تو یہ لڑائی ایک جنگ چل پڑے گی اور آپ اپنے کام سے ہٹ جائیں گے۔ ہماری طرح سیدھے سیدھے اپنے کام سے تعلق رکھیں، کوئی کچھ بھی کرتا ہے اس کو کرنے دیں، اپنا معاملہ اپنے رب کے حضور چھوڑ دیں، اپنے مرشد کے رحم و کرم پر چھوڑ دیں، انشاءاللہ اللہ والوں کے صدقے سے خیر ہی ہوگی۔ مگر فن ہے، آنا چاہیے، کوئی انکار نہیں ہے۔ تو چلے جی ہم بتا دیتے آپ کو، اگر کسی کا عمل سلب کرنا ہے تو پہلے اپنے آپ کو 21 دن کے لیے مسلسل تیار کر لیں کہ میں نے اس لڑائی کو لڑنا ہے، ٹھیک ہے؟ 21 دن، 11 دن، کم سے کم 7 دن، تینوں دنوں میں ہو جاتا ہے کام۔ مگر اس کے لیے آپ کو پتہ ہونا چاہیے رائٹ وے میں کہ فلاں شخص سے وہ جادوگر ہے، وہ عامل ہے، اس کا عمل میں نے سلب کرنا ہے۔ اس کے 2-3 طریقے کار ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اگر اس کے پاؤں کے نیچے سے مٹی آپ کو مل جائے، اس کی راہ گزر کی مٹی آپ کو مل جائے، اس کا لباس آپ کو مل جائے، اس کی استعمال کی ہوئی کوئی چیز آپ کو مل جائے تو وہ لے لیں آپ۔ وہ لینے کے بعد آپ کیا کریں کہ اس کے نام کے عدد نکال لیں۔ مثلا آصف ہے، آصف کے نام کے عدد نکالیں گے، الف کا 1، صاد کے 90، فا کے 80۔ اب یہ کتنے ہو گئے؟ کتنے ہو گئے بھائی؟ 171۔ اب 171 بار تو نعت علی کبیر پڑھنا مشکل ہوا، اب 171 کو آپس میں آپ پلس کرتے جائیں گے، ٹھیک ہے؟
171 کو جب آپ نے پلس کیا 7 اور 1 8, 8 اور 1 9, 9 بنا. اب 9 5 نمازیں ہیں, ہر نماز کے بعد 9 مرتبہ نعت علی آپ نے پڑھنی ہے. یوں بھی ہو سکتا ہے یا 9 پجے 45 بھی ہو سکتا ہے, 45 بار. پہلے دن نعت علی شریف اس شخص کی توجہ کر کے اس مٹی پر, اس کے وہاں اگر اس کا کپڑا ہے اس کو سامنے رکھ کر اس پر نعت علی شریف کو آپ توجہ کے ساتھ 45 بار پڑھ کر دم کر دیں اور ایک کاغذ پر لکھ دیں فلاں بن فلاں, نام اگر ماں کا معلوم ہے ٹھیک, نہیں تو حوا لکھے بس. تم آگے اردو میں بھی بارہ لکھ دیں کہ اس کا عمل بند ہو, اس کا سحر جادوی قوت تمام بند ہو. یہ اردو میں لکھ دیں, عربی میں لکھ دیں, فارسی میں لکھ دیں, جس طرح لکھنا چاہے آپ لکھ دیں. عبارت لکھ دی. اب وہ مٹی اس کے اوپر ڈال کر آپ اس پر 45 بار پڑھ کر اس کو موڑ دیں. موڑ دیا آپ نے. اب روزانہ, اچھا یہ کام آپ قبرستان میں یا ویرانے میں بیٹھ کے کریں گے, گھر میں بیٹھ کے نہیں کر لیجیے گا, نہ اپنی خانقاہ میں بیٹھ کے کرنا ہے, ویرانے میں, قبرستان میں یا چوراہے پر بیٹھ کر کریں گے. اب روزانہ 9 دن تک 9 مرتبہ نعت علی کبیر کو آپ پڑھ کر دم کرتے رہیں. دم کر دیا, اور 9ویں دن اپنی توفیق کے مطابق جب 9ویں دن عمل پورا ہو جائے تو اپنا صدقہ دینا ہے آپ نے, اس کی نیت سے نہیں, اپنا صدقہ دے دینا ہے. اور کسی بھی پرانی قبر پہ جا کر اس کاغذ میں جو لکھا ہوا اور اس میں جو مٹی ہے اس کو آپ دبا دیں. اگر آپ اس نیت سے دبائیں گے کہ اس کا عمل زائل ہو جائے تو عمل زائل ہو جائے گا. اس نیت سے دبائیں گے کہ یہ فلاں جگہ جانے سے بچ جائے, نہ جائے, بند ہو جائے اس کا جانا, یہ بندش لگ جائے, وہ بھی لگ جائے گی. یہ سب سے آسان طریقہ ہے. یہ کر دیں گے, ہو گیا. عمل جب بھی شروع کریں گے مہینے کے آخری منگل کو شروع کریں گے اور 9 دن تک اس طرح آپ لے کے چلیں گے. 9 دن کا یہ عمل ہوگا. پہلی دفعہ نام کے عدد کے ٹوٹل اکائی آپ جمع کریں گے, اس کے مطابق 5 نمازوں سے آپ ضرب دیں گے, جو تعداد آئے گی اتنا پڑھیں گے. جو صحیح اب غائبانہ طریقہ ہے, آپ کو مٹی نہیں مل رہی, کچھ بھی نہیں مل رہی, تو آپ نے ایک وہ دہلی والا تالا ہوتا ہے جس کے اوپر چابی ہوتی ہے, وہ آپ لے لیں. وہ لینے کے بعد چھوٹے سے کاغذ پر جس شخص کا آپ نے عمل بند کرنا ہے اس کا نام لکھ دیں اور توجہ کے ساتھ اس کے نام کے عدد کے مطابق اس پر آپ نعت علی اسی طریقے سے جو میں نے بتایا ہے پڑھ کر دم کر دیں. جب آپ نے دم کر دیا, اب کیا کریں کہ اب اس کی چابی اس میں لگا کر تالے کو لوک کر دیں. اب روزانہ اتنی ہی تعداد میں نعت علی شریف کبیر یہ آپ نے اس کی نیت کر کے فوکس کر کے قبرستان میں, ویرانے میں, چوراہے میں اور ننگے سر منگل کے دن شروع کریں گے. نعت علی شریف کو پڑھیں, پڑھتے رہیں. پڑھتے وقت آپ کے منہ میں کالی مرچ ہو, یعنی آپ کی کیفیت غضب کی ہونی چاہیے, غیظ کی ہونی چاہیے, جلالی کی. وہ تو خود ہی ہو جائے گی, جب آپ وہ پڑھیں گے تو وہ خود ہی ہو جائے گی. ٹھیک ہے, یہ کریں. کرنے کے بعد جب آپ نے اگر زیادہ, اب یہ اندازہ آپ کو کرنا ہے کہ سامنے والا بندہ کتنا پاورفل ہے, یہ میں نہیں کروں گا. اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ طاقتور ہے تو آپ 9 دن کے بجائے 21 دن پہ لے جائیں. آپ کو لگتا ہے اس سے بھی بڑا مسئلہ ہے تو 21 دن کے بجائے آپ 40 دن پہ اس کام کو لے جائیں. یہ آپ کی ثوابدید پر ہے. ٹھیک ہے, یہ کرنے کے بعد جب آپ کا کام پورا ہو جائے تو پھر اس تالے کو پرانے کنویں میں ڈال دیں. کنویں میں نہیں ڈال سکتے, دریا میں ڈال دیں. دریا میں نہیں ڈال سکتے, پرانی قبر میں ڈال دیں. کہانی ختم. تیسرا طریقہ بھی بتا دیتا ہوں, آسان بھی ہے مگر اس میں ٹائم زیادہ لگے گا. 5 ہاتھ لمبا کالے کلر کا دھاگا لے لیں. 5 ہاتھ لمبا کالے کلر کا دھاگا لے لیں. 11 تار, 7 تار, 9 تار, جتنی تعداد میں لے لیں. 9 تار لے لینا بہتر ہے. جس کا بھی عمل بند کرنا ہے اس کے نام کے عدد کے مطابق منگل کے دن آپ نے پڑھنا ہے, شروع کرنا ہے اور گٹھان لگانی ہے اور گٹھانے کھینچ دیں. اب نام کا عدد جیسے میرا آخری 9 بنا جمع کرنے کے بعد تو 9 گٹھانے لگیں گی. کسی کا 11 بنا, 11 کا تو 1 آئے گا, پھر 1 گٹھان لگے گی. ٹھیک ہے, اسی طرح کسی کا جو ہے 23 ملائیں گے, پھر 5 بنا تو 5 گٹھانے لگیں گی. یہ کر لیں, یا پھر سمپل سی 9 گٹھانے لگا دیں. اس کے نام کے عدد کے مطابق اس پر پڑھتے جائیں اور گٹھان مارتے جائیں, پڑھتے جائیں. گٹھان ساری گٹھانیں لگ گئی. اب یہ دھاگا اپنے پاس رکھیں. 9 دن تک اتنی ہی تعداد میں نعت علی کبیر جو آپ اس کے نام کے عدد جمع کریں گے نا, بار بار وہ ریپیٹ کر رہا ہوں, اتنی ہی تعداد میں پڑھ کر دم کریں. 9 دن کے بعد جا کر کسی بھی قبر پہ اس دھاگے کو دفن کر دیں.
نیت یہ رکھے کہ اس کی جتنی بھی جادوی قوت ہے وہ بند ہو جائے اور ختم ہو جائے، بالکل بند ہو جائے گی، اس کا باپ بھی نہیں کھول سکتا دوبارہ، یہ حقیقت ہے، دوبارہ کھول ہی نہیں سکے گا وہ۔ اس ترتیب سے آپ یہ 3 طریقہ کار میں نے بتایا، تینوں میں سے جو بھی کرے۔ دیکھیں یہ بات ضرور ہے، میں ایک علم کے حصے سے بتا رہا ہوں، مگر یہ کام کرنا ضروری نہیں ہوتا، میں نے ابتدا میں بھی کہہ دیا، ٹھیک ہے، اور اسی طرح اس سے بچنا بہتر ہوتا ہے۔ اب آ جائیے، یہ سلب کرنے کا بتا دیا، عمل کو پلٹنا۔ عمل کا پلٹنا یہ آسان کام نہیں ہوتا، یہ بات سمجھ لیجئے، یہ آسان کام نہیں ہوتا، اس میں بچنا ہی بہتر ہوتا ہے۔ یہ جو تینوں چیزیں میں بتا رہا ہوں یہ تینوں بڑی جلالی ہیں، بچنا ہی بہتر ہوتا ہے، اور پلٹنے سے بہتر یہ ہوتا ہے کہ اپنے علاج پر توجہ دی جائے۔ اکثر لوگ جو اب آپ کے پاس علاج کے لیے آئیں گے نا، وہ تو کہیں گے کہ اس پر پلٹ دے پلٹ دے پلٹ دے، نہیں، آپ کو کیا پتا کہ بیٹا اس نے اس کے ساتھ غلط کیا یا نہیں کیا، چلو عمل کر دیا نا، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے اس کی اپنی غلطی ہو، کچھ حق تلفی کی ہو اس نے، اور اس کے عوض میں اس نے جادو کرا دیا اس پر۔ اب آپ کیوں پلٹ رہے؟ آپ کا کام بنتا ہے کہ ایک شخص آیا اس کی مدد کرو، اس کا علاج کر دیں، پلٹنے کی ضرورت کیا آپ کو؟ اس سے تو آپ خود مشکل میں آ جائیں گے۔ یعنی دوسرے کی لڑائی اپنے سر لے رہے ہیں، آپ دوسرے کا پھڈا اپنے سر لے رہے ہیں۔ اب کیا ہوگا جب دوسرے کا پھڈا آپ نے اپنے سر لیا تو بھیڑ بھی پھر آپ کو ہی دینی ہے، اس مشکل کو بھی پھر آپ کو ہی برداشت کرنا ہے، سمجھے آپ میری بات؟ تو اس لیے عمل کے پلٹنے سے بچنا چاہیے، اور اس میں جو ہے اور بھی بہت سارے زبردست عمل ہوتے ہیں۔ نادی علی کبیر سے ہم بات کریں، وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ کا بھی زبردست عمل ہوتا ہے، فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ بھی قرآن کی آیت ہے، اس کا بھی بڑا زبردست عمل ہوتا ہے۔ تو یہ عمل کو پلٹنے کے لیے عمل کو پلٹنے کے لیے آپ کو سب سے پہلے ایک انگیٹھی کا یا چولہے کا بندوبست کرنا ہوگا۔ روزانہ رات کو تنہائی میں وقت نکالنا ہے۔ اپنے گھر میں تو آپ یہ عمل کر نہیں سکتے، اپنی خانقاہ میں چلیں آپ کر سکتے ہیں، جہاں وظائف پڑھتے ہیں وہاں کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ 3-4 چیزیں بھی آپ کو چاہیے ہوں گی، جس میں کالی مرچ ہے، رائی ہے، لونگ ہے اور کافور ہے۔ عود کی لکڑی مل جائے تو اچھی بات ہے۔ ان کو لے کر آپ آپس میں تھوڑا تھوڑا لے کر پیس لیں، اور جب عمل پلٹنے کے لیے آپ نے بیٹھنا ہے تو آپ کے ارد گرد کوئی بچہ نہیں اور تنہا آپ ہی ہوں گے۔ اب آپ نے اس نادی علی کبیر کو کم از کم 45 بار پڑھنا ہے۔ پڑھنے سے پہلے آپ کا بخور آپ کے سامنے ہوگا، چولہا جل رہا ہے، آپ بیٹھ گئے، آپ نے مراقبہ کر لینا ہے، اس کی تمام روحانی قوت کو فوکس کر کے ایک جگہ جمع کر لینا ہے۔ جس پر عمل پلٹ رہے ہیں یا تصور میں پلٹ رہے ہیں یا مراقبے کے ذریعے سے بندے کا مراقبہ کیا ہوا کہ فلاں نے جادو کرتا ہے، آپ کو پتہ ہے، اگر یا یوں کہ جس نے بھی جادو کیا ہے اس پر چلا جائے، یوں بھی ہو سکتا ہے، تصور کر کے آپ بیٹھ جائیں گے، جس نے مجھ پر جادو کیا ہے وہ اس پر پلٹ جائے، جس نے فلاں پر جادو کیا ہے، میرا فلاں مریض ہے، اس پر پلٹ جائے، تب بھی ہو سکتا ہے۔ یہ آپ کا اپنا تصور، اپنی سوچ اور مراقبہ ہے، اس میں نام کی ضرورت نہیں ہے۔ اب آپ بیٹھ گئے، آپ نے 45 بار نادی علی کبیر کو پڑھنا ہے، اس بخور پر دم کرنا ہے۔ اب 45 بار کے آپ 5 پارٹ کریں گے، 9 بار کے، تو آپ 5 پڑیاں بنا لیں گے، پڑیاں بخور کی 5 پڑیاں بنا لیں، انہیں 5 چیزوں کے بخور کے تھوڑا تھوڑا ڈال کے پڑی بنا لی عمل پلٹنے کے نیت سے۔ اب جب 9 بار پڑھ لیا، دم کیا، سامنے انگیٹھی یا چولہا موجود ہے یا کوئی بھی ہیٹر موجود ہے، کچھ بھی اس پر ڈال دیا، پھر دوسری پڑی 9 بار پھر ڈال دی، تیسری پڑی ڈال دی، چوتھی پڑی ڈال دی۔ آپ کو 2 سے تیسری پڑی میں پتہ چل جائے گا کہ آپ عمل پلٹ رہے، اپنے اندر بھی تن من میں آگ لگے گی، یہ بات یاد رکھیے۔ آپ کہیں گے کیوں؟ ابھی پاکستان کا پہلوان جیت کر آیا ہے، تو بات یہ کہ وہ جیت کر تو آیا مگر تھک کے بھی آیا نا۔ ابھی وہ خود اپنے آپ کو دوبارہ فٹ کرے گا، کھائے گا، پیے گا، دوبارہ تیز دم ہو جائے گا، تھک تو گیا، وہ ہرا کر تو آیا مگر تھک گیا، جیتا ہے۔ تو اسی طرح جب آپ کریں گے کسی پر حملہ تو تھکیں گے تو صحیح، اگرچہ جیت آپ کی ہوگی، تھکیں گے تو صحیح، سانس بھی چڑھے گا۔ تو یہ آپ نے کرنا ہے، اور اس کو کرنا ہے 21 دن تک۔ کتنے دن تک؟ 21۔ اس کے کرنے سے پہلے بھی کم از کم ایک بکرا نہیں تو ایک مرغی کا صدقہ دیں، کرنے کے بعد بھی بکرا یا مرغی کا صدقہ دیں، کیونکہ ہو سکتا ہے سامنے والا بچے ہی نہیں، اس کا کچھ عمل بچے ہی نہیں، وہ خود نہ بچے۔ آپ عمل پلٹ رہے نا، جیسا جادو اس پر ہوا وہ اس کے اوپر چلا جائے گا، ایسے ہی ہوگا۔ تو آپ کو ابتدا میں بھی صدقہ دینا ہے،
انتہا میں بھی صدقہ دینا ہے اور بیچ میں بھی صدقہ و خیرات سے کام لیتے رہنا ہے، اور کوشش کرنا ہے جو بھی یہ کام کرے ان دنوں میں بیوی بچوں کے قریب نہ ہو، ان کو اپنے قریب نہ رکھے، ان کو اپنے پاس سلائے نہ۔ بالکل جب آپ لڑائی کرتے ہیں پلٹ رہے ہیں، سامنے والا بھی وار مارے گا، جب سامنے والا وار مارے گا آپ کو تو وار آئے گا، یہ تھوڑی کہ نہیں آئے گا۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ آپ کی ریاضت آپ کو سیکیورٹی فراہم کرے اور آپ کا ڈیفنس کرے، آپ کے محاصرہ کر کے رکھے، آپ کے گرد حصار باندھ کے رکھے، یہ الگ چیز ہے، مگر حملہ تو ہوتا ہے نا جناب، کامیابی ہو یا نہ ہو۔ تو اس لیے یہ ساتھ ساتھ احتیاطی بھی ہوتا ہے تاکہ کوئی یہ نہیں بولے کہ یار مفتی صاحب کیا چیزیں بتانا شروع ہو گئے۔ ویسے ہی ہم پر تو لوگ زیادہ تنقید کرتے ہیں نا جناب، مسئلہ یہ تو یہ بڑا زبردست عمل ہے، اور اس کا پلٹنا تو 3 دن میں ہی پورا ہو جاتا ہے، پلٹا جاتا ہے، مگر اس کو آپ 21 دن تک اس لیے کریں گے نا کہ یہ پائے تک وہیں تک پہنچے گا۔ اس دوران اگر کوئی وہ وار کرے گا آپ کا دشمن تو وہ بھی کارآمد نہیں ہوگا، اس سے بھی آپ محفوظ رہیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ یہ آسان اور زبردست طریقہ ہے۔ اب آپ کہیں گے اتنی محنت تو کرنی پڑتی ہے بھائی، اگر آپ کسی کے لیے کر رہے ہیں تو آپ اس سے اپنا ہدیہ جائز لے سکتے ہیں، کیونکہ ٹائم بھی لگے گا، محنت بھی لگے گی، اور اس دوران بہتر ہے کہ کوئی اور کام نہ کریں۔ جب آپ لڑائی لڑ رہے ہیں تو پھر کوئی اور کام نہ کریں تاکہ آپ جنگ صحیح طریقے سے لڑ کر جیت پائیں۔ اب آئیے ہم آپ کو ناد علی کا نقش جو ہے وہ بھی دکھاتے ہیں، اور ناد علی کے نقش سے آپ جادو کا علاج کس طرح کر سکتے ہیں، سفلی جادو کا علاج زبردست طریقے سے آپ کر سکتے ہیں۔ ہم نے ناد علی کا نقش آتشی چال سے بنایا ہے، اور اس سے آپ دشمن کو بھی ہلاک کر سکتے ہیں، وہ بھی ہم بتائیں گے۔ تصویر میں آپ کو ایک جو ہے پتلا نما گڑیا سی آپ کو ہمارا کیمرہ مین دکھا رہے ہوں گے، اس کا بھی ہم آپ کو طریقہ کار بتاتے ہیں، اور لیمو بھی آپ کو دکھا رہے ہوں گے۔ تو اس سے ہم جو ہے آج آپ کو بندش کھولنا بتائیں یا لگانا بتائیں، چلو دونوں ہی بتا دیں۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں ناد علی کبیر کا آتشی چال کا نقش عددی، ٹھیک ہے، یہ آتشی چال سے بنا ہوا ہے یہ نقش۔ اس طرح یہ نقش آپ بنا کر اگر کوئی جادو کے مرض میں مبتلا ہے، جنات کے مرض میں مبتلا ہے، تو یہ نقش کو رہنے دیں اسکرین پہ، آپ اس نقش کو جو ہے اس نقش کو پینے کے لیے بھی لوگوں کو دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر جنات کا مریض ہے تو اس کو پہننے کے لیے بھی دے سکتے ہیں، جادو کا مریض ہے تو بھی اس نقش کو پہننے کے لیے دے سکتے ہیں، اور بہتر ہے کہ اس نقش کو آپ خود لکھیں گے۔ خانہ نمبر 1 میں آپ دیکھیں، اس میں ہم نے پورے عدد نکالے ہیں 10821، ٹھیک ہے۔ آپ نے 10 8 21 سے شروع کرنا ہے، 2 میں 22 آئے گا، 3 میں 23 آئے گا، 4 میں 24 آئے گا، 5 میں 26 آئے گا، 6 میں 26 آئے گا، 5 میں 25 آئے گا، اور خانہ نمبر 7 میں 27 آئے گا، 8 میں 28 آئے گا، 9 میں 29 آئے گا، اور 10 میں 30 آئے گا، پھر 11 میں 21 آئے گا، 12 میں 22 آئے گا، اور خانہ نمبر 23 میں 23 کے بجائے 24 آئے گا، آپ کسر کی 1 بڑھا دیں گے، پھر 14 میں 25 آئے گا، پھر 15 میں 26 آئے گا، اور 27 میں 27 آئے گا۔ تو اس طرح آپ نے یہ نقش بنانا ہے۔ اب آپ کہیں گے اس کا پرنٹ لے سکتے ہیں، تو پہننے کے لیے آپ اس نقش کا پرنٹ لے سکتے ہیں، پینے کے لیے آپ کو لکھنا ہوگا۔ کسی کو بھی آپ پہننے کے لیے دے سکتے ہیں یہ نقش، ایک بار ناد علی کبیر پڑھی، دم گیا، دے دیا، آپ پہننے کے لیے دے دیں، انشاءاللہ عز و جل خیر ہو جائے گی۔ اسی طرح آپ پینے کے لیے لکھ کر دے دیں، پینے سے خیر ہو جائے گی۔ گھر میں حفاظت کے لیے لکھ کر لگا دیں، حفاظت ہو جائے گی۔ اچھا کوئی شخص جا رہا ہے، کہیں جرگے میں جا رہا ہے، کہیں صلح کرانی ہے، کہیں بیٹھ رہا ہے، تو یہ نقش لکھ کر اپنے سیدھے ہاتھ پہ باندھ لے، اور ناد علی کبیر ایک بار پڑھ کر اس نقش پہ دم کر لے، آپ دے دیں کسی بھی مریض کو، وہ جائے انشاءاللہ بڑے سے بڑا افسر ہو اس کے ساتھ نرمی سے پیش آئے گا، بڑا زبردست یہ نقش کام کرے گا۔ یہ نقش بہت ہم نے اپنے آج ہی خود تیار کیا ہے، آپ کو دے دیا ہے، اس سے اچھی سروس کہاں اور مل سکتی ہے؟ اب آپ خود دیکھ لیجئے کہ ہر چیز آپ کو پرووائڈ کی جا رہی ہے بغیر ہدیے کے، بغیر عوض کے، بحمد اللہ تعالی۔ اب ہم بڑھتے ہیں پتلے کی طرف، دشمن کی ہلاکت کی طرف۔ ایک بات یاد رکھیے، جو دشمن اللہ کا دشمن ہے، رسول پاک کا دشمن ہے، وہی ہمارا دشمن ہونا چاہیے۔ کسی بھی مسلمان بھائی بہن سے ہماری کیا دشمنی؟ وقتی طور کی رنجش ہوتی ہے، دشمنی نہیں ہوتی۔
مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں. اور وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، جو غصوں کو پیتے ہیں، جو معاف کرتے ہیں، جو نرمی اختیار کرتے ہیں، اللہ رب العالمین احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. تو معاف کرنا یہ بہت اچھا عمل ہے. معاف کرنے سے انسان اللہ کے قریب ہو جاتا ہے. کہتے ہیں کہ طاقتور وہ نہیں جس کے پاس طاقت آئے وہ سر اٹھا کے چلے یا طاقت کا استعمال کرے، بلکہ طاقتور وہ ہے جو گردن جھکائے اور صبر سے کام لے، اس کو کہتے ہیں اصل طاقتور. میں اگر اپنی زندگی کی بات کروں تو میں نے آج تک بحمد اللہ تعالی کبھی کسی کے لیے ایسا کام نہیں کیا. اللہ شاہد ہے اور اللہ کا شکر ہے. میں آپ کو صحیح بات بتاتا ہوں، ایسے ایسے لوگوں نے دشمنی کی ہمارے ساتھ، ایسے ایسے لوگوں نے جان پہ ہمارے حملے کیے، مارنے کی کوشش کی، ریئلی یعنی حملے کروائے، قاتلانہ حملے کروائے، سب کچھ کیا. ہمیں معلوم بھی چلا انہوں نے کیا، مال کا فراڈ کیا. واللہ العظیم ایک دفعہ میں چلے اپنا تجربہ بتا، ایک دفعہ میں نے ایک شیطان کو پکڑ لیا، کسی کے اوپر حمزاد تھا، میں اس کو جلانے کے لیے لگا تو اس نے بولا کہ مجھے چھوڑ دو، تم جو بولو گے میں وہ کر لوں گا، اور اگر مجھے کسی کے اوپر مسلط کرنا چاہو گے تو میں مسلط ہو جاؤں گا. آپ یقین کریں، ایک شخص ہے کراچی کا تھا، مر گیا ابھی. وہ ہمارے قریب ہوا تھا محبت میں، اہل سنت کی محبت میں ہم ہر بندے کو قریب کر لیتے ہیں نا، تو وہ یا رسول اللہ کہنے والا تھا، ہم نے اسے قریب کر لیا. مدنی مسجد میں 4 نمبر اورنگی ٹون میں امام تھا، تو وہ اورنگی ٹون 10 نمبر میں رہتے تھے کراچی کے. قریب کر لیا، چلے بھائی وہ آنے جانے لگ گئے، محفل میں بیٹھنے لگ گئے، درس میں بیٹھنے لگ گئے. غریب آدمی تھے تو ہم نے ان کو مدد کرنا شروع کر دی. بہرحال ان کا ایک دہشت گرد تنظیم سے تعلق تھا. ہم نے کہا بھائی ہمارا اس تنظیم سے کیا لینا، ہمیں تو یہ سنی بھائی ہے بس، ٹھیک ہے. مختصر یہ کہ انہوں نے بڑا ہمیں نقصان پہنچایا. پھر میں ظاہر سی بات ہے اس کام میں مہارت رکھتا تھا، تو میں نے ایک چیز کو پکڑا، اور یہ اس ٹائم کی بات ہے جب میں میاں حضور کی خدمت میں حاضر نہیں ہوا تھا، اس کے بعد ہی تھوڑے دنوں بعد حاضری ہو گئی تھی. تو اس چیز نے مجھے کہا کہ مجھے چھوڑ دو، تم جو کام بولو گے میں کر دوں گی. میں نے کہا اچھا. میں نام نہیں لیتا ہوں، وہ شخص مر گیا، مسلمان تھا، ایمان پر گیا، اللہ سے دعا اللہ اس کی بخشش کرے. میں نے اس کو معاف کیا. تو میں نے کہا اچھا فلاں کو تم میں اگر بھیجوں تم کو تو تم جا کے اس کا بیڑا غرق کرو گی؟ اس نے کہا ہاں کر لوں گی. میں نے کیا کہ پتلا تیار کیا، میں نے تیار کر دیا پتلا، چیز کو قید کر لیا تھا بندے سے، بندے کا جسم اس نے چھوڑ دیا، وہ میرے پاس آ گئی، مریضہ کو چھوڑ دیا اس نے. پتلا تیار کیا، اس نے کچھ سامان مانگا، وہ بھی میں لے آیا، صدقے کا سامان بھی لے آیا. اب میں یقین کریں کہ کرنے والا تھا، اس کو اس پتلے میں ڈالا. میں نے کہا اب یہ جو ہے نا میں اس کا دباتا ہوں. پھر میرے دل میں خیال آیا کہ یار میں کسی کو ماروں گا تو کیا ماروں گا، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے، یا میں کسی پر حملہ کروں گا، جادو کرواؤں گا تو یہ تو جا کے اس کو تکلیف پہنچائے گا، جس طرح اس نے اس کو تکلیف پہنچایا ہوا تھا اس کو بھی جا کے پہنچائے گا. اگر میرے ساتھ اس نے کیا چلو چھوڑو نہیں کرو. واللہ میں نے نہیں کیا، میں نے نہیں کیا. اس نے صاف بولا تھا اس چیز نے کہ ابھی تو یہاں پہ یہ کر دے، وہاں اس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، میں کروا دوں گی، دماغ پاگل ہو جائے گا. مگر میں نے کہا نہیں، یہ نہیں کرنا. پھر میں نے دوبارہ اس چیز کو اسی بندے کے جسم میں ڈلوایا اور پھر اس کو مار کے ختم کیا، بندہ ٹھیک ہو گیا. تو یہ کام نہیں کیا، میں نے پتلا فوراً ڈھکایا اور اس پر بھی میں نے اللہ سے توبہ کی. یہ اللہ کا فضل ہے. اللہ جس کو ماں باپ کی تربیت ہے، بزرگوں دعوت اسلامی کے ماحول میں یقیناً ہم پلے بڑے ہیں بچپن سے، پھر میاں حضور کی صحبت مل گئی ہے، تو یہ ادھر کی تربیت ہے. کہ تربیت کہتی ہے، امیر علیہ سنت بھی یہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے سب دشمنوں کو معاف کیا. ہم بچپن سے یہ سنتے ہوئے نابالغی سے ہم دعوت اسلامی میں تھے، 11 سال 10 سال کی عمر سے اجتماعات میں اور ادھر بیٹھنا اور درس میں بیٹھنا، تو یہی سنتے آئے دشمن کو معاف کرو، دشمن کو معاف کرو. میں نے اپنے تمام دشمنوں کو معاف کیا. میاں حضور کی بارگاہ میں گئے، وہ بھی فرماتے بھائی دشمنوں کو معاف کرو، کیا کرنا ہے. تو یہ تربیت ہوتی ہے. تو میں نے آج تک اپنی زندگی میں ایسا نہیں کیا، مگر یہ نہیں کہ مجھے آتا نہیں، آتا ضرور ہے، ہتھیار ہے میرے پاس، سکھا بھی سکتا ہوں، چلانا بھی آتا ہے، چلاتا نہیں ہوں. دوسرا ہتھیار بھی ہے، گن مین بھی ہے، کرتا نہیں ہوں کہنے کا مطلب ہے. تو اب جو بھی کرے گا وہ اپنی ذمہ داری پہ کرے گا، وہ بالکل سوچ سمجھ کے کرے گا. میں یہ کہوں گا دشمن کیا، آپ دوسروں کو بھی معاف کر دیں. ہاں
جو دشمن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اگر لڑائی لڑنی ہے تو حضور کے گستاخوں سے لڑے، اسلام کے دشمن سے لڑے، جو ہماری مساجد کو ویران کرتے ہیں، جو حضور کی ختم نبوت پر حملہ کرتے ہیں، ناموس رسالت پر حملہ کرتے ہیں. لڑنا ہے تو ہم نے ان سے لڑنا ہے، روحانی طاقت سے بھی اور دیگر طاقتوں سے بھی. ہم نے مقابلہ کرنا ہے تو ان کا کرنا ہے. ہم نے اپنے مسلمان بھائیوں کو، بہنوں کو یا عام لوگوں کو کیوں ہم نقصان پہنچائے؟ کوئی کافر بھی ہم اس کو کیوں نقصان پہنچائے؟ جو ہمارے دین کو نقصان پہنچا رہا ہے، جو حضور کی گستاخی کر رہا ہے، اس کو نہیں چھوڑنا ہے. ٹھیک ہے، مگر ہمارا ذہن یہاں بھی یہ کہتا ہے کہ یہ کام اس کے لیے نہیں کرنے چاہیے، اس کے لیے جد و جہد کرنی چاہیے، میدان عمل میں آنا چاہیے. یہ سب سے افضل کام ہوتا ہے. اپنی جان کے نذرانے پیش کرنے چاہیے، یہ سب سے افضل کام ہوتا ہے. یہ اصل میں جہاد ہے اور یہ افضل کام ہے. بہرحال بات ادھر چلے گی، تربیت کی بات بھی بہت ضروری ہے. تو اب اگر آپ کسی دشمن کو مارنا چاہتے ہیں، ختم کرنا چاہتے ہیں، سوچ بچار ساری آپ نے کر لینی ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں، جائز کر رہے ہیں، ناجائز کر رہے ہیں، حرام کر رہے ہیں، حلال کر رہے ہیں، یہ آپ نے سوچنا ہے. پھر آپ نے ایک پتلا تیار کرنا ہے. پتلا آپ مٹی کا بھی تیار کر سکتے ہیں، موم کا بھی تیار کر سکتے ہیں، کاغذ کے اوپر بھی تیار کر سکتے ہیں خیالی تصویر، یا پھر اس کے اگر استعمال شدہ کپڑا آپ کو مل جائے تو وہ تیار کر لیں. اس کے جس بندے کو یہ کرنا ہے، اگر اس کے پاؤں کے نیچے کی لگی ہوئی خاک مل جائے تو بہت اچھی بات ہے. یہ دیکھیے، یہ ہم نے رکھا ہوا ہے، آپ کیمرے میں دکھائیں. ہم نے یہ ایگزامپل کے طور پر ایک جو ہے گڑیا سی منگائی ہے. تو اس طرح کی آپ گڑیا بھی استعمال کر سکتے ہیں خیالی طور پر. اور عمومی طور پر جو جالانے کے جو تعویذ ہوتے ہیں ان پر خیالی تصویریں بنی ہوتی ہیں. اس طرح کی ایک تصویر آپ بنا لیں. یہ گڑیا آپ دیکھ رہے ہوں گے، یہ رکھی ہوئی، ٹھیک ہے. اس پر بلیک پین سے نام لکھے ہوئے ہیں، ابلیس، فرعون، حامان، نمرود، شداد. یہ 5 نام بڑے بڑے لکھ لینے ہیں. اور یہاں پر جہاں پر واو ہے، جہاں پر میم ہے، تو پیٹ کھلا ہونا چاہیے ہر لفظ کا. اس طرح کا آپ پتلا بنا لیں. موم کا بھی بن سکتا ہے، مٹی کا بھی بن سکتا ہے، کپڑے کا بھی بن سکتا ہے. ہم نے پہلے بھی ایک ویڈیو میں بتایا تھا جنات جلانے کے لیے. کپڑے کا بھی بن سکتا ہے، گھر میں عموماً مائیں بنا کے دیتی ہیں بچیوں کو کھیلنے کے لیے، وہ بھی آپ بنا لیں. اب آپ اس پر پھر نئے نقشے بھی خیالی طور پر بنائیں گے آپ. ٹھیک ہے، بنا دیا آپ نے. اب کیا کریں گے کہ اب اس دشمن کا نام لکھ دیں. اور اگر اس کی قمیض مل جائے نا تو اس گڑیے میں یا اس پتلے میں اس کی قمیض کو استعمال کر لیں، بہت اچھی بات ہے. اور اس کے قدموں کے نیچے کی رکھی ہوئی مٹی وغیرہ مل جائے تو وہ بھی آپ استعمال میں کیسے لیں گے کہ اس جو بھی آپ نے پتلا بنایا، یا اگر مٹی کا بنایا تو اس میں مکس کر دیں، نہیں تو کپڑے کا بنایا اس پر تھوڑی تھوڑی آپ لگا دیں شیطانوں کے نام کے اوپر. اب آپ نے کیا کرنا ہے جناب، آپ نے اس کے قبرستان کی تھوڑی مٹی لینی ہے، ویران جگہ کی مٹی لینی ہے، عیسائیوں کے قبرستان کی مٹی لینی ہے، اور چوراہے کی مٹی لینی ہے. یہ 4 مٹیاں لے لیں اور وہ کافی ساری ہونی چاہیے. شروع میں اس گڈے کو اس مٹی کے اوپر، مٹی ایک برتن پہ یا مٹی کے برتن میں مٹی رکھے، اس پہ رکھ دیں انہی 4 مٹی میں مکس کر کے. اور اس کے پاؤں کی مٹی 5ویں ہو گئی، 5 جگہ کی مٹی لے لی، اس پہ رکھ دیا. آپ نے آخری منگل کو یہ کام شروع کرنا ہے. کون سے منگل کو؟ آخری منگل کو. اور آپ نے 5 عدد ببول کے کانٹے بھی لے لیں. 7 لے لیں تو زیادہ اچھی بات ہے، 7 ہی لینے چلیں. 7 عدد ببول کے کانٹے لے لیں. اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ پتلا مٹی کے اوپر رکھا ہوا ہے، جیسے یہ رکھا ہے نا، دیکھ لیجئے یہ رکھا ہوا ہے، اس طرح سامنے رکھا ہے مٹی کے اوپر. آپ بیٹھ گئے اور ویرانی جگہ میں بیٹھنا ہے. رات 12 بجے کے بعد یا دن 12 بجے کے بعد آپ نے یہ کام کرنا ہے. ویرانی جگہ پر تنہائی میں ننگے سر بیٹھ کر کرنا ہے. کرنے سے پہلے اپنا صدقہ ضرور دے دینا تاکہ آپ سے کوئی غلطی بھی نہ ہو. یہ کرنے کے بعد آپ نے مٹی پر جب پتلا رکھ دیا ہے، اب کانٹے بھی آپ کے سامنے موجود ہیں. اب آپ نے ہر کانٹے کے اوپر 7 عدد آپ نے کانٹے لیے ہیں، ہر کانٹے پر 7 مرتبہ نعت علی کبیر کو پڑھ کر دم کرنا ہے. دم کر دیا، 7 کانٹوں پر پڑا، 49 بار پڑھ کے دم کر دیا. پتلے پہ بھی دم کر دیا، اس مٹی پہ بھی پھونک مار دی. اب پہلا کانٹا جو ہے آپ سب سے پہلے یہاں پیشانی میں ڈال دیں، کھبو دیں، چبا دیں. پیشانی میں آپ نے چبا دیا. دوسرا آپ لیفٹ کندھے پر چبا دیں، چبو دیں اندر. تیسرا آپ رائٹ پر چبو دیں. چوتھا آپ گھٹنے پر چبو دیں. 5واں آپ دوسرے گھٹنے پر لیفٹ پر چبو دیں. 6واں آپ پاؤں میں چبو دیں. 7واں آپ دوسرے پاؤں میں چبو دیں. اس طرح یہ 7 کے 7 کانٹے چبو دیے. اب آپ کیا کریں،
اب اس پتلے کو وہیں اسی مٹی پہ رہنے دیں۔ اب آپ نے دوسرے دن کیا کرنا ہے، 49 مرتبہ نعت علی کبیر کو پڑھ کر اس پر دم کرنا ہے۔ بس یہی آپ کا کام ہے دشمن کی ہلاکت کی نیت سے، کہ جو بھی دشمن ہے وہ ہلاک ہو، آپ نے اس نیت سے کرنا ہے۔ 7 دن تک یہ کرتے رہنا ہے۔ کتنے دن تک؟ 7 دن تک کرنا ہے۔ 7 دن کے بعد جا کر آپ نے اس مٹی کے اندر پھر اس گڑیا ہو، پتلا ہو، مٹی کا ہو، موم کا ہو، کپڑے کا ہو، یا اس طرح کی گڈی ہو، اس مٹی میں لپیٹ دینا، یا تھیلی میں کالی میں لپیٹ دیا۔ اب جا کر پرانی قبر میں، بھنگیوں کے قبرستان، کرسچن کے قبرستان میں اگر کرے تو اچھی بات ہے، پرانی قبر پہ جا کر آپ نے اس کو دفن کر دینا۔ اگر نہیں تو کس مسلمانوں کے قبرستان میں جا کر پرانی قبر کے ساتھ آپ دفن کر دیں، یا قبر پر دفن کر دیں۔ نیت یہ رکھیں کہ میں اس اپنے دشمن کو دفن کر کے جا رہا ہوں، اور دفن کرنے کے بعد 49 مرتبہ نعت علی کبیر پڑھیں گے وہیں بیٹھ کر دفن کرنے کے بعد۔ اچھا، یہ دفن آپ دن میں بھی کر سکتے ہیں، رات میں کرنا ضروری نہیں ہے۔ اگر آپ کو قبرستان میسر نہیں ہے دفن کرنے کے لیے تو پھر ویرانے یا پھر خاردار جو درخت ہوتا ہے، جو کانٹوں والا درخت ہوتا ہے، اس کے نیچے دفن کر دیں، اور 49 بار وہیں پڑھ کر اسی نیت سے کہ میں اپنے دشمن کو دفن کر کے جا رہا ہوں، ختم کر کے جا رہا ہوں، فنا کر کے جا رہا ہوں، پڑھیں، پلٹ آئیں، اپنا صدقہ تھوڑا سا دے دیں۔ اب روزانہ رات کے وقت میں بیٹھ کر 49 بار نعت علی آپ پڑھتے رہیں گے۔ کتنے دن تک؟ 21 دن تک۔ 21 دن تک عمل ہو گیا آپ کا۔ اب یہ عمل پورا ہو گیا، آپ کا کام پورا ہو گیا۔ 21ویں دن ایک بکرا اپنی طرف سے اپنا صدقہ دے دیں، اور شروع میں بھی صدقہ دے دیں۔ صدقہ تو مست ہے بھائی، ہم اب صدقے کے بغیر کام ہی نہیں کرتے، سیدھا کہہ دیتے ہیں بھائی صدقے بکرے کے دیں گے۔ آپ دے سکتے ہو، کام کراؤ، نہیں ہو سکتا ہے وظیفہ لو، تعویذ لو، ہم وہ دے سکتے ہیں، بالکل کام میں ہاتھ نہیں ڈالیں گے۔ تو ابتدا میں بھی صدقہ دیں، انتہا۔ اب آپ روزانہ، اب اس کا آپ تماشا دیکھتے چلے جائیں، پھر روزانہ آپ نعت علی کبیر کو چاہے تو اسی نیت سے 40 دن تک کرنا ہے۔ 21 بار کر لیں، 21 بار ٹائم نہیں ملتا تو 9 بار کر لیں، مگر مسلسل کرنا ہے 40 دن تک۔ جو دشمن ہوگا نا وہ کبھی اٹھ نہیں پائے گا، اس سے پاورفل عمل نہیں ہے کوئی، اٹھ نہیں پائے گا۔ سمجھ رہے آپ میری بات؟ تو یہ میں نے آپ کو ہلاکت کا بھی، دشمن کی ہلاکت کا بھی بتا دیا۔ اس طرح کر سکتے ہیں، مگر احتیاط کرنا آپ کی اپنے ہاتھ میں ہے۔ جب آپ کر رہے ہیں تو جائز ناجائز، حرام حلال کو سمجھ لیجئے گا، میں نے آپ کو سمجھا دیا ہے۔ اب آ جائیے بندش وغیرہ کاٹنے کے لیے، تو یہ نارمل سامان ہمارا سامنے رکھا ہوا ہے، اگربتیاں بھی ہیں، 21 عدد لیمو بھی ہے، رائی بھی ہے، لوبان بھی ہے۔ لیمو جو ہوتے ہیں نا، یہ اکثر استعمال ہوتے ہیں بندش وغیرہ کی کاٹ میں، اور اگربتیاں استعمال ہوتی ہیں، پانی استعمال ہوتا ہے۔ یہ لے کر آپ 7 بار، 11 بار یا 9 بار پڑھ کر دم کر کے مریض کو دے دیں۔ لیمو کہہ کے 3 لیمو روز کے سرانے رکھ کے صبح اٹھ کر جسم پہ سے گھمائیں، 7 بار 2 کندھوں پر، 1 سر پہ رکھ کر کاٹ دے، اور اگربتی 2 صبح و 2 شام کو جلائے، اور یہی پانی پیے۔ 7 دن کے بعد پھر اس مریض کو بلائے، دم کر دیں، یا 15 دن بعد بلا لیں۔ 2-3 دفعہ ایسا کریں گے، اللہ کے فضل و کرم سے جیسی بھی بندش ہوگی ختم ہو جائے گی، بالکل ختم ہو جائے گی۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ ضمناً میں اس کے فوائد بتا دوں۔ مساجد کے ائمہ کو کمیٹیاں تنگ کرتی ہیں، بھائی رہنے نہیں دیتی اچھے اماموں کو، اہل علاقہ تنگ کرتے ہیں، شریر لوگ، جیسے ہندوستان میں ہمارے کئی لوگ ہمیں شکایت کرتے ہیں کہ وہاں کے جو دیگر مذاہب کے لوگ ہیں وہ ہمارے ائمہ کے مساجد کو اور مسلمانوں کو تنگ کرتے ہیں۔ اب یہ کیا کرے کہ ان کے شر کی بچنے کی نیت سے 9 بار، 11 بار، 21 بار اس دعا کو ورد میں رکھے، 10 دن 15 دن میں تماشا دیکھے۔ اگر کمیٹیاں تنگ کر رہی ہیں تو امام صاحب ورد شروع کر دیں، اگر امام ہیں، اور نیت کر لیں، اور یہی نقشے نعت علی جو ہم نے دیا ہے یہ لکھیں، نیچے ان کے نام لکھے، کہیں بھی دبا دیں، پھر آپ دیکھ لیں کمیٹیاں تتر بتر ہو جائیں گی، خود ہی بھاگ جائیں گی کمیٹیاں، یہ اتنا بڑا مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ کمیٹی والے اہل علاقہ عزت نہیں کرتے تو اس نیت سے اس کا 11 بار ورد شروع کرنے رکھ دیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو عزت بھی عطا فرمائے، روب بھی عطا فرمائے، نفس کے لیے نہیں، دین کے لیے، اسلام کی خدمت کے لیے۔ آپ دیکھ لیں کیسے ہوتا ہے۔ یہ اتنا زبردست عمل ہے کہ آپ کی کمیٹیاں وغیرہ سب آپ کے، مولوی بیچاروں کو یہی مسئلہ ہوتا ہے، حضرت تعویذ بتا دیں حضرت، اور لوگ تصغیر، مولوی حضرات کیا کہتے ہیں، تصغیر کا عمل دے دیں، بس ان کو تصغیر کا عمل تو چاہیے، تصغیر کا عمل۔ بھائی یہ زبردست تصغیر ہے، اس دعا کے اندر زبردست تصغیر ہے۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ لوگ اس سے دور ہوں گے، اس میں قریب ہوں گے۔ آپ اگر تصغیر کی نیت سے روزانہ اس کا 45 بار ورد شروع کر دیں، کچھ دنوں میں آپ اس کے اندر دیکھ لیں کہ کیا تبدیلی آتی ہے، لوگ قریب آنا شروع ہو جائیں گے۔ نعت علی شریف کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اس میں نعت علی صغیر بھی تو موجود ہے نا جناب۔
تو آپ اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ نعت علی جو ہے تسخیر خلائق کے لیے بھی ہے، کشف کے لیے بھی ہے، جنات کے لیے بھی ہے، اور یہ جو ہے خاص طور پہ مقہوری اعداء کے لیے بڑی زبردست دعائیں، اللہ کریم برکت دے۔ آئیے اب ہم جو ہے فون کالز لیں گے کال سینٹر کے نمبر پر 00923102880751۔ سب سے پہلے ہمارے ساتھ قاری فاروق صاحب انشاءاللہ عز و جل، قاری فاروق صاحب کو لائن پر لیں گے اور ان سے بات کریں گے۔ وہ ہماری ٹیم کا حصہ ہیں اور بڑے اچھے طریقے سے ہمارے گروپ کو لے کے چلے۔ انہوں نے کیا دیکھا، کیا لوگوں میں شوق و جذبہ رہا، انشاءاللہ ان کے تاثرات بھی لے لیں گے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے قاری صاحب، ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ۔ پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ، خیر و عافیت سے ہیں، ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ ٹھیک۔ بڑے عرصے بعد آپ ہمارے ساتھ لائیو ہوئے ہیں، تو آپ بتائیے کہ آپ کی ذمہ داری کون سے گروپ کی تھی اور کس طرح نعت علی کبیر کا جو عمل ہوا، لوگوں کا شوق و جذبہ، اور آپ کا جو ہے تجربہ کیا رہا ان 10 دنوں میں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ قاری صاحب آپ اپنے موبائل کی آواز بند کر دیں، یوٹیوب کی آواز بند کریں۔ جی میں بند کر رہا ہوں۔ جی آپ جیسا سینئر آدمی مسٹیک کر رہا ہے۔ جی کیسی طبیعت استاد صاحب آپ کی؟ میری ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ۔ آپ سنائیں، آپ ٹھیک ہیں؟ گھر میں سب خیریت ہے؟ اللہ کا بڑا کرم، اللہ کا بڑا احسان۔ لاہور میں سب خیر و عافیت ہے؟ جی الحمدللہ سب خیر و عافیت سے، اللہ کا بڑا اچھا، احسان ہے، آپ کی توجہ ہے، الحمدللہ۔ اللہ برکت دے۔ تو آپ بتائیے، آپ نعت علی کبیر کے گروپ میں ذمہ دار تھے، اور کیسا تجربہ رہا، لوگوں کا شوق کیسا رہا، لوگوں کی لگن کیسی رہی، آپ کو کیا سمجھ میں آیا؟ جی الحمدللہ۔ میں سب سے پہلے تو میں آپ کا ہی شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا اور آپ نے مجھے ذمہ داری عطا فرمائی۔ گروپ نمبر 3 تھا نعت علی کبیر کا، جی گروپ نمبر 3 الحمدللہ اس کی ذمہ داری میرے پاس تھی۔ اس کے اندر بہت زیادہ جو اسٹوڈنٹ ہیں الحمدللہ، بہت سے تو ایسے تھے جنہوں نے بالکل آپ کے بیانات کو، آپ کی باتوں کو فالو کیا، جو میسیج آتا تھا اسی کو سن کے وہ عمل کر رہے تھے الحمدللہ۔ ان کی سمجھ میں بڑے اچھے طریقے سے آ رہا تھا، بہت ہی ماشاءاللہ سمجھداری سے وہ اپنا عمل کرتے رہے، اور زیادہ تر لوگوں نے سوالات نہیں کیے، زبردست۔ لیکن کچھ ایسے بھی تھے جنہوں نے بہت چھوٹے چھوٹے سوالات بھی کیے، سمجھ لیجیے کہ غیر ضروری سوالات بھی کیے، لیکن یہ ہے کہ وہ بھی ان کا تجسس تھا کہ کیسے کریں گے، اس میں پڑھائی کتنی ہوگی، اس کی مدامت کتنی ہوگی، اس سے ہم کام کیا لے سکتے ہیں۔ تو الحمدللہ جتنے بھی دوست تھے انہوں نے پرسنل میں بھی کچھ مجھ سے سوالات کر کے، جو جن کو گروپ کا ٹائم معلوم تھا، ظاہری بات ہے گروپ کا ہم نے ایک ٹائم رکھا ہوا تھا کہ کتنے بجے سے کتنے بجے تک ہم سوالات کے جوابات دیں گے، جن کو اس میں جواب نہیں پڑ پڑتا تھا وہ پھر آ جاتے تھے، پرسنل میسج بھی کر دیتے تھے۔ الحمدللہ ہم کو بھی جوابات عطا فرمائے ہیں آپ کی توجہ سے، آپ کی محبت سے۔ الحمدللہ سبھی بہت مطمئن ہیں، اور یہی دوستوں نے میسج کر کے بتایا کہ الحمدللہ جو بھی وہ سوال کرتے تھے ان کی بڑی اچھے طریقے سے رہنمائی کی گئی ہے، اور تارکہ روحانی سینٹر الحمدللہ جس انداز سے لائیو آ کر اور میڈیا کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے لوگوں کی جس انداز سے رہنمائی کر رہا ہے نا، یہ صرف دوسرے لوگوں کا خیال ہی ہے۔ صحیح، وہ صرف تصور ہی کر سکتے ہیں، کام نہیں کر سکتے، کام کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ صحیح بات۔ الحمدللہ آپ اور قاری صاحب یہ بھی بتائیے ہمارے ناظرین کو کہ ہم کوئی بھی کام کرنے سے پہلے مجھ سمیت میں آپ لوگوں سے باقاعدہ مشاورت کرتا ہوں، ڈسکس کرتا ہوں، اعتماد میں لیتا ہوں یا نہیں لیتا ہوں، یا اپنا بس حکم تھوپ دیتا ہوں، ایسا تو نہیں ہوتا؟ نہیں ایسا نہیں ہے۔ جتنے بھی دوست میرے سننے والے اس وقت پوری دنیا میں جو سن رہے ہیں تارکہ روحانی سینٹر کے پلیٹ فارم سے اس وقت آپ کو یا مجھے سن رہے ہیں، الحمدللہ یہ اللہ کا فضل ہے کہ ہم مشاوراتی ٹیم کے اندر بھی آپ نے مجھے لیا ہے، میں آپ مجھے اس قابل سمجھا ہے، وہ مشاوراتی ٹیم میں بھی میں ہوں۔ جی ہاں، تو اس میں الحمدللہ یہ نہیں ہے کہ آپ اپنا کوئی حکم جو ہے وہ بس ایک بات کر دیتے ہیں کہ یہ حکم ہے، یہ آپ نے کرنا ہے۔
صحیح. اور الحمدللہ ہم لوگ ہر چیز پر کئی دن تک ڈسکس کرتے ہیں، ہر پہلو پہ ڈسکس کرتے ہیں کہ اس سے لوگوں کو فائدہ ہوگا نہیں ہوگا، لوگ پھر کیا سوچیں گے، ان کے سوال کیا آئیں گے. کیا خیال ہے قاری صاحب؟ ایسی مینجمنٹ چلتی ہے نا ہماری؟ جی الحمدللہ ہماری ڈسکس چلتی ہے، ہماری باتیں چلتی ہیں، اس پہ ہم غور و فکر کرتے ہیں. گروپ کے جو دوسرے ذمہ دار ہیں ہماری مشاورتی ٹیم میں دوست، وہ بھی اپنے اپنے مشورے دیتے ہیں. اور الحمدللہ یہ اور بھی اچھی بات ہے کہ جو دوسرے دوستوں کے مشورے ہوتے ہیں، جن کے مشورے اچھے لگتے ہیں، ان کو آپ ایکسپٹ بھی کرتے ہیں، اور ان کی تعریف بھی کرتے ہیں، ان کی حوصلہ افزائی بھی کرتے ہیں. اچھا، اوور آل آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ آپ بھی ایک مولانا ہیں، حلقہ میں بیٹھتے ہیں، اچھے نعت خواں ہیں، اچھے قاری ہیں، اللہ نے عزت سے نوازا ہے آپ کو، تو اب آپ علاج معالجہ بھی لوگوں کا کرتے ہیں الحمدللہ عز و جل. آپ نے خود بھی یہیں سے ٹریننگ لی، میرے ہی شاگرد ہیں. اب جس طرح ہم آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، ہمارا جو نیا کورس آ رہا ہے اس کے متعلق ہماری ابھی سے تیاری جاری ہے. تو ہمارا کیا تیاری ہو رہی ہے آپ ذرا ناظرین کو بھی بتائیں. آپ لوگ آپس میں بھی ڈسکس کر رہے ہیں تو ہمارے دیکھنے والوں کو بھی پتہ چلے تاکہ ان میں مزید دلچسپی بڑھے. جی میں جیسا کہ جتنے بھی دیکھنے والے ہیں میں ان کی خدمت میں یہی عرض کروں گا کہ میں بذات خود صاحب کی تربیت الحمدللہ کچھ بھی نہیں تھے، جب تک سیکھے نہ تھے، کوئی پوچھتا نہ تھا. الحمدللہ آج کل استاد محترم کی توجہ سے بڑے بڑے مسائل بھی حل کر رہے ہیں، شکر ہے، ہم بھی کر رہے ہیں، جادو جنات کی الحمدللہ کر رہے ہیں، حاضری بھی ہو رہی ہے. الحمدللہ. اور الحمدللہ جو عمل استاد محترم نے کروایا جی اس سے حاضرات بھی ہو رہے ہیں. ہاں، میں اگلا سوال یہی کرنے والا تھا کہ جو حضرات کا عمل آپ کو کرایا، یہ بتائیے کہ حاضرات ہو رہے نہیں ہو رہے ہیں؟ بالکل الحمدللہ. ابھی آپ نے مجھے یہ سوال لائیو پوچھ کے نا، میں ایسا نہ ہو جو ہاں آپ کے پاس سارے کلائنٹ آپ کے پاس نہ چلے جائیں. چلو وہ بھی اپنا ہی کر رہے ہیں الحمدللہ، اچھی بات ہے. الحمدللہ حاضرات بھی جہاں ہونے ہوتے ہیں وہاں پہ حاضرات بھی ہوتے ہیں الحمدللہ. شکر ہے. اور ان کے ذریعے سے معاملات بھی طے پا رہے ہیں اور کئیوں کے مشکلات بھی حل ہوئی ہے الحمدللہ. قاری صاحب ہمارا ایک امتیاز رہا ہے کہ ہم فیس تو رکھتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور فیس رکھنے کے بعد اچھا ہم نے کبھی ایسا نہیں کیا کہ ہم نے فیس کو اپنا مقصد، آپ نے ذاتی طور پر کبھی ایک فیل کیا کہ یار فیس کو مقصد بنا لیا کہ مقصد یہ کہ ہمیں فیس مل جائے بس؟ میں نے کتنے اعمال کیے، میں نے کتنے اعمال کی فیس ہی نہیں دی. جی ایسا ہی ہے. میں نے خود کتنے عمل کیے ہیں جن کی میں نے فیس نہیں دی. آپ سے ہم محبت میں وصول کر لیتے ہیں نا، آپ محبت دے دیتے ہیں، یہی بہت ہے، ٹائم بھی دے دیتے ہیں، اللہ برکت دے آپ کو. جی فیس کا اصل مقصد جو ہے نا، فیس جو ہوتی ہے نا وہ الحمدللہ وہ ادارے میں ہی کام آتی ہے. بالکل ایسے ہی کام نہیں لگتی ہے. بالکل ایسے اسکول ہے، وہ غریبوں کو کھانا کھلانا، بالکل ایسے غریب لوگوں کے گھروں میں کھانا پہنچانا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. بہت الحمدللہ تارکہ روحانی سینٹر کے زیر انتظام بہت زیادہ کام ہو رہے ہیں. شکر ہے. جتنے دوست فیس دیتے ہیں ان کو کبھی بھی یہ ذہن میں نہیں رکھنا چاہیے کہ ہمارا پیسہ جو ہے نا وہ مفتی صاحب کی جیب میں جائے. جواب بھی جائے تو کیا، اتنی محنت کر رہے ہیں، اتنی مشقت کر رہے ہیں، قدم قدم پر رہنمائی کر رہے ہیں، جی رکھ بھی لیتے ہیں تو کیا ہے. جی کیا ہے، بالکل ایسا ہی. بندہ جو سکھاتا ہے، بالکل ہر بندہ جو سکھاتا ہے، ہر استاد جو سکھاتا ہے اس کا حق بنتا ہے، وہ رکھ بھی سکتا ہے. بالکل الحمدللہ ہمیں معلوم ہے کہ کئی مرتبہ تو آپ اپنی جیب سے اس ادارے کے لیے جو ہے وہ رقم خرچ کرتے ہیں الحمدللہ. جو اسٹوڈنٹ کی طرف سے فیس آتی ہے یہ بھی سمجھ لیں کہ وہ فیس جو ہے وہ نہیں دے رہے، وہ دین کی خدمت کے لیے تعاون کر رہے ہیں. بالکل. قاری صاحب ابھی ہمارے محرم الحرام کے 10 دنوں کا لنگر کا میں نے آج صبح بل کلیئر کیا ہے، 4.25 لاکھ روپے 10 دنوں کا. ہاں 4.25 لاکھ روپے بل میں نے آج صبح الحمدللہ کلیئر کیا ہے اللہ کے فضل سے. تو 4.25 لاکھ روپے ہمارے پاس آیا نہیں ہے، فیس نہیں آئی ہے، اللہ کا شکر ہے. مگر یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے اور دینے والوں کو اللہ برکت دے. مقصد وہی ہے کہ ہمارا مقصد پیسہ نہیں ہے، ضرورت پیسہ ضرور ہے. لوگوں کا آپ پر اعتماد ہے الحمدللہ. لوگوں کو پتہ ہے کہ یہاں جو پیسہ جائے گا وہ ضائع نہیں ہوگا انشاءاللہ. دین کے کام میں ہی لگے گا، دین کی خدمت میں ہی لگے گا انشاءاللہ.
जितने भी इंडिया से भेजते हैं या पाकिस्तान से भेजते हैं, तो उनको बिल्कुल अपना ज़हन जो है वो क्लियर कर लेना चाहिए कि हर स्टूडेंट जो ये फीस भेज रहा है वो दीन की खिदमत में ही इस्तेमाल हो रही है। आखिरी सवाल, न्यू रूहानी अमलियात कोर्स जो सिर्फ 90 दिन का है और 3 महीने में एक स्पिरिचुअल हीलर अच्छा बन जाएगा, इसके लिए आप क्या कहेंगे लोगों से, देखने वालों से? मैं ज़ाती तौर पे तमाम दोस्तों को ये मशवरा दूंगा, जितने भी इस वक्त मुझे सुनने वाले हैं, कि आपने ऐसा अमल जो इस 3 माह के कोर्स में करवाया जा रहे हैं, जो अमल करवाए जाएंगे 90 दिन के अंदर, जी, आपको किसी ने नहीं करवाए होंगे। बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा, आपको किसी ने नहीं करवाए होंगे और करवाने की हर किसी में हिम्मत भी नहीं होगी जो अमल आपको करवाए जाएंगे। जी, और कल तो मुर्शिद की बारगाह से भी तोहफा लेकर आ गए कल हम, अल्हम्दुलिल्लाह, अपने स्टूडेंट्स के लिए। अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरी ये गुजारिश रहेगी, बल्कि मैं कहूँगा कि आप सब जरूर कोशिश करें कि इस कोर्स में जरूर दाखिला लें। हो सकता है बाद में आपको मौका मिले या ना मिले, बिल्कुल, तो आप जरूर दाखिला ले लीजिए। और ये 3 महीने कोई बड़ी बात नहीं होती है, लेकिन इसके अंदर जो आपको खजाना मिल जाएगा ना अमल का, वो आप फिर सारी जिंदगी इस्तेमाल करें इंशाअल्लाह। कारी साहब, अल्लाह ताला आपको बरकत अता फरमाए, अल्लाह आपको सेहत व सलामती दे, आपके इल्म व अमल में बरकत दे, आपकी बच्चियों को सलामत रखे, आपके घर को सलामत रखे। इंशाअल्लाह लास्ट जुमरात 25 जो है अगस्त को मुलाकात होगी आपसे। मोहब्बत है, ये भी आपकी मोहब्बत है, मेरे कहे बगैर आपने मेरी बच्चियों के लिए भी दुआ फरमाई। नहीं, वो हमारी भी बच्चियां हैं, अल्लाह उन्हें सलामत रखे, बिल्कुल सलामत रखे। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी मिराज साहब, क्या कहना चाहेंगे? हज़रत माशाल्लाह से बहुत मुबारकबाद के मुस्तहिक आप, खैर मुबारक। हुज़ूर साहब की आपकी मोहब्बत अल्हम्दुलिल्लाह मैंने देखी है। अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को ये तौफीक अता फरमाए कि हम भी आपसे ऐसी मोहब्बत करें, अपने मुर्शिद से मोहब्बत करें। और अल्लाह ताला आपने जो फैज़ान जो लुटा रहे हैं माशाल्लाह से, ये बड़ा काबिल फ़ख्र है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह उम्मत मुसलमा के लिए कि आपने जारी बावाओं को जैसा तला कमा किया है। अल्लाह ताला दुआ है कि आपके इल्म में उम्र बरकत अता फरमाए। आमीन। अल्लाह ताला ये 3 माह का जो कोर्स है इसमें मैं दाखिला ले रहा हूँ। एक चीज़ हज़रत करनी थी जी जी कि अपने जो नादे अली कबीर की मैं ज़िक्र अदा कर रहा था जी, आखिरी 3 दिनों में बड़े मुश्किलात पेश आई और कुछ अच्छी चीज़ें पेश आई। ये हो रे की शिकायत भी थी, अच्छा, लेकिन आखिरी दिनों में जो है 2 दिन में इतनी रे की शिकायत रही कि 10 मिनट तक बैठना बड़ा मुश्किल हो रहा था मेरे लिए। अच्छा, और आखिरी दिन में जो हुआ ये कि मैं कहीं भी जा रहा हूँ तो एक खुशबू का हौला सा जो है मुझे महसूस हो रहा था। अच्छा, ये होता है असल में, इर्द गिर्द जो शयातीन होते हैं ना, बस औक़ात वो इंसान को मुश्किलात का शिकार करते हैं और रुकावट डालने की कोशिश करते हैं। कोई मसला नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अब अमल हो गया, आप इसकी मुदामत रखें, अल्लाह ताला बरकत देगा। जो इस्तेमालात मैंने बताए हैं, जहाँ पर आपको ज़रूरत पड़े उसको इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा, अल्लाह ने चाहा तो। जी ज़रूर। अस्सलाम वालेकुम। अब इंशाल्लाह मौलाना उस्मान रज़ा कादरी साहब अल-मदनी साहब आलिम दीन है, वो हमारे साथ लाइन पर होंगे इंशाल्लाह अज़्ज़ा व जल, उनसे भी हम गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, नुमान अत्तारी भाई। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी अल्लाह का शुक्र है, आप ठीक हैं? जी क्या बोलेंगे, आपकी आवाज़ कम आ रही है। हेलो, ये नहीं है, उनका अमल किया है जी। और मुझे इस बात पे बड़ी खुशी हुई है कि हमारी पूरी जो टीम है वो हमारी पूरी निगरानी और जो सवाल करें उसका जवाब देती थी। मैंने सब काफ़ी ग्रुप्स में को ज्वाइन किया, कई आमिल का, लेकिन वो इस तरह रहनुमाई नहीं करते थे हमारी ना, जिस तरह हमारी पूरी टीम करती है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और सब मैं लोगों को ये मशवरा देना चाहूँगा कि 3 माह का ये जो कोर्स हो रहा है, शॉर्ट कोर्स, ये करें इंशाल्लाह। जब सुबह इंशाल्लाह मैं भी इसमें दाखिला ले रहा हूँ इंशाल्लाह। 6 माह वाला कोर्स जो है मेरा, वो तकरीबन आधे से ज़्यादा हो गया था, उसमें 4 अमल रह गए मेरे। अल्लाह उसमें भी कामयाबी अता फरमाए और इसको ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि ऐन मुमकिन है कि मैं बाद में फिर ये कोर्स दोबारा नहीं करवाऊँगा। ठीक है जी, अल्लाह खुश रखे।
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مفتی صاحب بات کر رہے ہیں؟ جی جی بات کر رہا ہوں. اچھا مفتی صاحب، یہ ناد علی صغیر کا عمل میں نے کیا ہے تو شروع میں مشکلات بھی آئی ہیں، نیند کا زیادہ غلبہ ہوتا تھا تو وہ بڑی پریشانی بنی تھی، لیکن اللہ کا شکر ہے مکمل ہو گیا الحمدللہ. اب آپ اس کی مداومت جاری رکھیں، اللہ برکت دے آپ کو. جی حضور. اچھا حضور، آپ سے یہ عرض کرنی تھی کہ میں نے 3 ماہ والا کورس کرنا ہے نا، ٹھیک ہے. تو آپ یہ ارشاد فرمائیں کہ یہ میں نے پہلے اسی نمبر پہ میں نے استخارہ کروایا تو اس میں میرے اوپر جادو اور یہ بندش کوئی مسئلہ نہیں ہے، پھر بھی آپ کر سکتے ہیں، آپ کر لیجئے، کوئی مسئلہ نہیں. 3 ماہ والا؟ ہاں، جادو بندش بھی ختم ہو جائے گی خود ہی. اس میں عمل اور تربیت کا ہی ہم کچھ ایسا سسٹم لے کر آ رہے ہیں نا، اس میں خاصیت یہ کہ ہم تربیت کا ہی کچھ ایسا سسٹم لے کر آ رہے ہیں کہ آپ کہیں گے کہ واقعی کوئی تربیت ہوئی ہماری انشاءاللہ. بالکل ایسی تربیت کا سے جنہوں نے بھی دلچسپی سے وہ کورس کر لیا تو وہ ساری زندگی دعا دیں گے کہ واقعی ہم نے کچھ کیا ہے. ایک تو ہوتا ہے نا عمل کا کرنا، ایک ہوتا ہے انسان خود مطمئن ہو کہ یار میں کچھ سیکھ چکا ہوں. تو اس کورس میں ایسا ہم کروانے جا رہے ہیں انشاءاللہ. عمل کے دنوں کی تعداد زیادہ نہیں ہوگی مگر جو ان کا طریقہ کار ہے وہ زبردست ہوگا. جی معالج بھی بن جائیں گے ہم؟ بالکل بن جائیں گے، کیوں نہیں بنیں گے. ابھی یہ میں نے ناد علی کبیر کے استعمالات بتائے تو آپ معالج تو ہو گئے نا. جی حضور. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا اوے عثمان رضا قادری صاحب سے ہم انشاءاللہ بات کریں گے. ایک عالم دین ہیں اور کافی عرصے سے ہمارے وابستہ ادارے سے وابستہ ہیں، ان کے بھی تاثرات لیں گے. السلام علیکم علامہ صاحب. بتا رہے تھے بڑی خوشی ہو رہی تھی سن کے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سب کیا حال ہے؟ سب کیا؟ شکر اللہ پاک کا جناب. میں الحمدللہ مزمل حضور کر رہا ہوں لاہور غازی آباد سے. ہاں کیا حال ہے بیٹا؟ ٹھیک ہے خیر آفس سے؟ اللہ کا بڑا کرم ہے، آپ کی دعائیں حضور. اللہ برکت، اللہ برکت دے. کیا کہو گے بیٹا؟ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ایک تو آپ نے علماء کرام پہ پلیٹ فارم پہ لے آئے ہیں جی عالم دین کو، اور جو عام بندے ہیں، جو عام مزدور ہیں، میں ورکنگ انسان ہوں کہ جاب کرتا ہوں، سارا دن جاب پہ رہتا ہوں، شام کو گھر میں بچوں بیوی کا، لیکن الحمدللہ 1.5 سال سے میں بھی وابستہ ہوں. جی وظائف بھی آپ سے کر لی ہیں اور اپنے گھر میں دم بھی کر لیتا ہوں ماشاءاللہ. کچھ ایسے بھی حضور میرے دوست ہیں، میں نے ان کو یہ آپ 3 دن کا عمل دیتے ہیں جی محرم میں دیا، میں نے ان کو بتایا اور وہ اتنے حیران ہوئے ہیں کہ بھائی ہم دم بھی کر سکتے ہیں گھر والوں کو، نصرت کے لیے بھی پانی بھی دے سکتے ہیں. جی تو ایک عام جو مزدور آدمی ہے یا کوئی دیہڑی دار بندہ ہے وہ بھی مستفیض ہو رہا ہے، اور عالم دین کا تو کیا الحمدللہ رب سبحان اللہ. بے شک یہ مرشد کا فیض ہے. اور اصل چیز ہوتی ہے بیٹا نیٹ ورک. آپ دیکھیں نا کہ پورے سسٹم کو 10 دن تک کس طرح لے کر ہماری ٹیم چلی ہے کہ ہر لوگوں میں شوق بھی رہا، ذوق بھی رہا اور ان کی تربیت بھی ہوتی رہی. جی ضرور ماشاءاللہ. کبھی فیل ہی نہیں ہوا، ابھی ہم بھی بس بیٹھ گئے ہیں، آپ نے کہہ دیا بیٹھ گئے ہیں، تو کبھی محسوس ہی نہیں ہوا کہ ہم اکیلے ہیں. الحمدللہ آپ کی وجہ سے ہم مرشد کے قدموں میں گئے ہیں. اور آپ نسبت کی بات کر رہے تھے کہ بھئی رابطے ہوتا ہے یا نہیں، یا اتنی دیر تو کیسا فیل ہوتا ہے. حضور قسم سے کبھی محسوس ہی نہیں ہوا کہ ہم اکیلے ہیں. الحمدللہ رب العالمین. مرشد کا کرم ہے. جب سے بزرگوں کے لڑ لگ گئے ہیں کبھی محسوس ہی نہیں ہوا. ماشاءاللہ مزے کی بات ہے. یہ تو اپنے اپنے یقین کی بات ہے. کوئی پاس رہ کے بھی دور ہے، کوئی دور رہ کے بھی پاس ہے. بات یہ جی سر. جی سر. اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے. لاہور کا دورہ ہو رہا ہے انشاءاللہ 25 تاریخ بروز جمعرات 25 اگست کو انشاءاللہ. آپ نے بمائے احباب کے آنا ہے وہاں پروگرام میں بھی، اور عصر کے بعد ہم داتا دربار پر حاضری دیں گے انشاءاللہ. عشاء کے بعد محفل کریں گے مسجد میں. ٹھیک ہے، اپنا خیال رکھیں. السلام علیکم. ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہوا. آپ سے چاہیں گے اجازت. آخر میں یہی کہیں گے کہ جو 90 دن کا روحانی عملیات کورس ہم کروا رہے ہیں جس کو ہم نے نیو کا نام دیا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ایک زبردست کورس ہے. اس میں وظائف کے ایام زیادہ نہیں ہیں مگر جو کرنے کے طریقے ہیں، جو کروانے کے طریقے ہیں وہ ایسے ہیں کہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ نے واقعتاً عملیات کیے ہیں. اور آج تک وہ اعمال میں نے آپ کو اتنا بتا دیتا ہوں کہ روحانی عملیات کورس میں نہیں کرائیں اس انداز سے جس طرح ہم کرانے جا رہے ہیں. بالخصوص
ہمارے یورپ، امریکہ، UK، کینیڈا میں رہنے والے مسلمان بہن بھائی، ہمارے پاکستانی بہن بھائی جو وہاں سے علاج معالجے کے لیے دنیا بھر میں لوگوں سے رابطہ کرتے ہیں اور لوگ ان سے خطیر رقم لینے کے بعد کانٹیکٹ بھی نہیں کرتے، وہ اس 90 دن کے کورس کو کر کے اپنے مسائل کا حل خود کریں، اپنے گھر بیٹھے اپنا علاج کریں، اپنے بچوں کے مسائل، بچیاں جو بے روی کے شکار ہو رہی ان کا علاج خود کریں، بچیاں گھروں کو چھوڑ کے جا رہی ہیں خود کریں، جادو کا شکار ہو رہے ہیں خود کریں، آپ کسی بابے سے رابطہ نہ کریں۔ مجھے معلوم ہے کہ ہمارے بہن بھائیوں کا بہت سارا پیسہ اور یہاں تک کہ عزتیں بھی تباہ و برباد اس راستے میں ہو جاتی ہے، تو قطعاً آپ یہ غلطی نہ کریں کہ آپ اس کورس میں ایڈمیشن کو مس کر دیں۔ صرف 6000 روپیز فیس ادارے نے دینی کاموں کے لیے مختص کی ہے، پاکستانی، ہندوستان والے 3000 روپے دیں گے، یورپ امریکہ رہنے والے میں کیا دیں گے، $30 دے دیں گے، $40 دے دیں گے، اور 90 دن ہم آپ کو مکمل نگرانی کے ساتھ کورس کروائیں گے، اور اس کے بعد آپ کو ہم سند بھی دیں گے انشاءاللہ PDF کی صورت میں۔ تو دیر نہیں کرنی ہے، اس کو جوائن کریں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے آج کے پروگرام کیسے لگا، ایک میسیج تو ضرور کیجئے، اپنا خیال رکھیے۔ کل انشاءاللہ رقیہ آن لائن اسپیشل میں آپ سے ہوگی ملاقات، جس میں رقیہ کیا جائے گا، جادو، جنات، جسمانی امراض، ذہنی ٹینشن، انزائٹی، ڈپریشن، ان تمام امراض سے نجات کے لیے رقیہ کو لازمی جوائن کیا کریں۔ دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تاریخ روحانی سینٹر کے شعبہ روحانی عملیات سے ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آپ لوگوں کے بے حد اصرار پر تاریخ روحانی سینٹر نیو شارٹ روحانی عملیات کورس لے کر آ رہا ہے، جس میں 4 زبردست قسم کے عمل کروائے جائیں گے، مختلف قسم کے نقوش کی زکوٰۃ ادا کروائی جائے گی، اور 90 دن میں آپ زبردست اسپریچول ہیلر بن کے لوگوں کا بھی علاج معالجہ کریں گے اور اپنے بھی روحانی مسائل کا حل کریں گے۔ جو لوگ جوائن کرنا چاہتے ہیں، محدود نشستیں ہیں، فوراً سے پہلے کال سینٹر کے نمبر پر رابطہ کر کے جوائن کر لیجئے۔ اللہ کریم جوائن کرنے والوں کو کامیابی عطا فرمائے۔